جماعت آنا میرے لیے باعث سے مبارک ہے. یہ تبریک پیش کرتا ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ علماء کرام کی مجالس میں آنے کا مقصد آج ہم کچھ دیکھیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ یاد کریں گے، کچھ اپنی معلومات کی زلفوں کو دراز کریں گے، کچھ اپنے خیال قد کے چراغ کو بجھائیں گے، کچھ اپنی نیک اعمال کی دیواروں کو مضبوط کریں گے، کچھ اپنی بدعملی کی گنبد کو مسمار کریں گے. ایک بڑی جو ٹریجڈی ہوتی ہے اسے ختم کریں گے. جو مشکل مسئلہ ہے اس کے لیے حل المشکلات کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ماحول میں اگر کثافت داخل ہو گئی تو اسے ہم لطافت میں تبدیل کریں گے. ماحول میں اگر بدنظمی داخل ہو گئی تو اسے قرار عطا کریں گے. اگر معاشرہ دم توڑ رہا ہے تو اسے بے دم ہونے سے بچائیں گے. اگر لوگ کمزور ہو گئے تو ان کے بازوؤں کی مچھلیوں کو عشق رسول کی مبارک سمندر کی طغیانی عطا کریں گے. اگر لوگ بہت زیادہ غریبی کے شکوہ اور شکایت کے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انہیں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکیوں کے حوالے سے عمرہ اور رؤوسہ کی سب میں شامل کریں گے. تو جلسے کسی خاص مقصد کے تحت ہوتے ہیں. اگر اسی مقصد کے تحت آپ نے جلسہ کیا اور آپ سننے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ تعلیمی اور بیداری کانفرنس ہے اور یہ سب کا ہونا آپ کے لیے بہت بڑی ایک تاریخی مجلس میں ہونے جیسا ہے. بڑی سی گفتگو کروں گا. آج کے دور میں جو ہمارا مکتب ہے جہاں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے وہ نہایت بوسیدہ حالت سے گزر رہا ہے. آج ہماری مساجد میں دیکھنے کے بعد چٹائیاں 30 سال پہلے کی پھٹی پرانی نظر آتی ہیں. استنجا خانے کے قریب سے گزری تو لگتا ہے کہ تعفن اور گھٹن کی وجہ سے ہمیں النظافۃ نصف الایمان کی حدیث شریف کہیں سے آس پاس یاد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. مصلی امامت پر بیٹھنے والی شخصیت کے قدموں کو دیکھیے تو اس کا قدم جہاں پر ہوتا ہے وہاں ڈھیر سارے مٹی کے گرد و غبار قبضہ کیے رہتے ہیں. مساجد کی دیواروں پر مکڑی کے جالوں کا غلبہ ہوتا ہے اور قرآن کے جزدان جو تقریباً 40-50 سال سے قرآن میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں دیمک نے انہیں قبضہ کر لیا ہوتا ہے. وہ نہایت بوسیدہ ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ٹی وی کے پردے، ہمارے گھروں میں فریج کے پردے، ہمارے گھروں میں کھڑکیوں کے پردے، ہمارے لباس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر کے دیواروں در کے پردے، قرآن کے جزدان کے پردے اور چٹائیاں، یہ مصلی اسی بوسیدگی کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریجن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، آئیے غور کریں. ہم نماز پڑھنے سے دور ہیں لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ہم اس کے سر پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں. اگر کوئی بوڑھا میرے محلے کا مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس کی لاٹھیاں غائب کر دیں گے. اگر کوئی بزرگ عالم دین آپ کے محلے میں دین کی باتیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں دقیانوسی مزاج لے کے واپس چلے جاؤ. ہم نئی نسل کے لوگ ہیں، نئی قرآن پڑھتے ہیں، نئی سوچ رکھتے ہیں. آپ کے پرانے فرسودہ خیالات کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس کا ریجن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. ایک اسٹیڈیم میں اگر کرکٹ ہوتا ہے تو 2-2 لاکھ لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن مساجد سے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف اللہ اس کے رسول کی آواز آتی ہے تو ہمارا قلب اس طرف جاتا نہیں. بیس کیا ہے، بوڑھی مائیں گھر پہ دوا کے انتظار میں دم توڑ دیتی ہیں لیکن جوان بیٹے پبجی کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں. ایک بوڑھا باپ جس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے ایک گلاس کا پانی اٹھا نہیں پاتا اور اس کی اولادیں وہ الہ آباد شہر میں شاپنگ سینٹر میں جا کر کے بگ بازار اور میگا مارٹ میں وہ گٹر مستیاں کرتی نظر آتی ہیں. بیس اور ریجن کیا ہے، اس پر غور کریں. یہ باتیں آپ سنیں گے تو آپ کا بھی شکریہ، نہیں سنیں گے تو ریکارڈنگ کے ذریعے سے پوری دنیا میں 10-20 لوگ تو ایسے ہیں جو کھا پی کے بیٹھ چکے ہوں گے اور آج اپنی مشام جان کو معطل کریں گے. آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے. آپ بھائی شبیر برکاتی کو سنیں گے، محترم جھارکھنڈی بابا کو سنیں گے، بالخصوص حضور صدر الشریعہ کے چہرے نور کی وہ 10-15 منٹ کے لیے حضرت کا آنا ہوگا، زیارت کریں گے. پھر میں ریویس کرتا ہوں. بات کیا ہے، اگر محلے میں کوئی غریب انسان اپنی غربت کی بات کرتا ہے تو ہم مذاق کرتے ہیں. کوئی بوڑھا انسان اپنی بڑھاپے کی ضعف کی وجہ سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کی تکلیف کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے محلے میں اگر کوئی ہندو شخص ہے اور وہ غریب پریشان ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تو ہم مسلمان ہو کے اس کی مدد نہیں کرتے. اس کا بیس، اس کا ریجن کیا ہے،
تو صوفیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کے سمندر کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے کہ اسلام کا آرٹیکل کیا ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اسلام کا قانون کیا ہے, ہمیں یہ علم نہیں کہ اسلام کا انسائکلوپیڈیا کیا ہے, ہمیں بالکل خبر نہیں ہے کہ مذہب اسلام کس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہماری ہی دکان کے سامنے سڑک پر ایکسیڈنٹل کیس ہوا, ہم نے چاہا کہ اسے اٹھا لیں, آواز آئی اٹھانا نہیں, بھائی کیوں, بولے وہ ہندو شخص ہے. ہم خاموش ہو گئے, ہمیں مرنے دو, اپنے دھرم کا نہیں, اپنے مذہب کا نہیں ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں. ابھی ہمیں تعلیمی بیداری کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے. ایک شخص دم توڑ رہا ہے دوا کی وجہ سے, اور ہم نے اس کی آخری اکھڑتی ہوئی سانسوں کا مذاق اڑایا, اور ہم نے اس کی پریشانی کو, غم کو شیئر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں, ہمیں اللہ کے رسول کے دین سے کوئی شغف نہیں ہے. دین جو اسلام جو ایک تہذیب اور معاشرے کو تقویت دیتا ہے, جو کلچر کو سنوارتا ہے, جو کسی کا دھرم پوچھے بغیر اس کی خدمت کے لیے تمہارے اندر جذبہ آمادگی پیدا کرتا ہے, آج وہ ہمارے اندر خلوص باقی نہ رہا. تو ضرورت عام پڑی ہے دیویا کے لوگوں کو, جو قریب مہمان کی بستی ہے, وہاں کے لوگوں کو, ان علماء کرام کو بلا کر کے ایک ایسی مجلس سجائیں جو دیگر مجالس سے الگ ہو, ایک ایسی بیٹھک ہو جہاں دنیاوی گفتگو نہ ہو. اب یہ کب تک ہم باتیں کرتے رہیں گے IPL میں کون آگے گیا, یہ کب تک باتیں کرتے رہیں گے فیفا ورلڈ کپ میں کس کی انٹری ہوئی, ہم کب تک بنگال کے الیکشن پر کمنٹس کرتے رہیں گے, ہم کب تک اپنی غربت و افلاس کی باتیں کرتے رہیں گے, ہم کب تک موسم کو تبصرے کرتے رہیں گے, ہم کب تک یہ یوگوسلاویا, چیچینیا, کوسوو کی باتیں کرتے رہیں گے. اپنی بات کب کریں گے, اپنے نبی کی بات کب کریں گے, نبی کے رسول کی بات کب کریں گے, نبی کے کریکٹر کی بات کریں گے, کب کریں گے, نبی کے آئین کی بات کب کریں گے, امام حسن حسین کے صبر و تحمل کی بات کون کرے گا؟ ورنہ یہ قوم جہالت سے بد سے بدتر عمیق گہرائی میں ڈوبتی چلی جائے گی. ضرورت عام پڑی ہے علماء کرام کو, مشائخ کرام کو, آئیے. کوئی کہتا ہے یار بلڈوزر اب ہمارے گھروں تک آ گیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بلڈوزر ہمارے گھروں کی مساجد کو شہید کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بلڈوزر نے ہمارے مدارس کو گرا رکھے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی مسجد بنی تھی اسے شہید کس نے کی؟ ہمارے دل کے اندر جو اللہ کے رسول کی محبت و حرمت تھا اسے کس نے شہید کیا تھا؟ تم بات کرتے ہو کسی CM اور PM کی, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں جو اللہ کے نبی کا نور ہونا چاہیے اس نور کے چراغ کو کس نے بجھایا؟ آپ کے دل میں جو آپ کی ماں کی محبت ہونی چاہیے تھی اس ماں کی محبت کے اسباب کو کس نے یاد نہیں کیا؟ آپ کے دل میں جو پڑوسی کا غم ہونا چاہیے تھا اس غم کی دیواروں کو منہدم کس نے کیا ہے؟ بات دوسروں کی مت کرنا میرے سامنے, نہ میں آپ کے سامنے کروں, بات اپنی کریں گے. دل میں عشق رسول کی ایک مبارک دیوار تھی, اس دیوار پر بلڈوزر ہم نے چلایا ہے. اللہ کے رسول کے فیض کے اس علم کو ہم نے گرایا ہے, اللہ کے رسول کی محبت کے تاج محل کو ہم نے مسمار کیا ہے. شکوہ شکایت کا یہ بازار اب اسے ٹھنڈا کریں. آئیے تعلیمی بیداری کی طرف. قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے جس پر میرے قاری صاحب نے تلاوت کی اور میرے دوست کی نظامت میں چند جملے ہی سے ہی بڑے مارکتوں آ رہا تھے کہ قرآن کی تعلیم ہمیں کس قدر افادیت کی طرف لے کے جائے گی. لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, پڑھا بھی تو ایسی اسپیڈ میں کہ اس کے آگے مریخ پر راڈار کی اسپیڈ بھی غالب آ جاتی ہے جو راڈار کی اسپیڈ ہوا کرتی ہے. لیکن قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے. ٹھہر ٹھہر سے مراد کیا ہے کہ ہر حرف پر اپنی سانس کو وقوف بخشے. بتاؤ مجھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میٹر کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھو. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. 17 مدنی کی ناکام کوشش کے بعد آج سے تقریباً 65 سال پہلے چاند پر جانے والا نیل آرمنگ اسٹرانگ, اس سے پوچھا گیا کہ 17 مرتبہ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے اور چاند پر نہیں گئے, نہیں پہنچ پائے, تم کیسے پہنچ گئے؟ تو دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. نیل آرمنگ اسٹرانگ نے کہا تھا سب سے پہلے چاند پر جانے والا شخص میں چاند پر گیا ہوں تو مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے گیا ہوں. قرآن کی آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نیل آرمنگ اسٹرانگ کے کہا میں چاند پر گیا ہوں تو قرآن پڑھ کے گیا ہوں. یہ وہ قرآن ہے جس کو سمجھ کے پڑھا تو کامیابی اس کی شناخت بن گئی.
समझ रहे मेरी बात? मैं कोई हेवी लोग कंपोज खा के नहीं बैठा, मैं कोक सिरप पी के नशे में नहीं बैठा। मेरी बातों को सुनिएगा, कभी न कभी आपके दिमाग में इश्क रसूल का खुमार पैदा करेगा। तवज्जो सुनना, ये कुरान है जिसके बारे में अल्लाह ने अपने नबी पर नाज़िल किया तो ये एहसास कराया, वरत्तिबिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो ठहर ठहर के। आज कुरान कहाँ पढ़ा जाता है? सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के मेहराबों तक पढ़ा जाता है। कल इसी कुरान को जब ऊँटों की पुष्ट पर बैठ करके, अपने कजाबे की पुष्ट पर बैठ करके एक मुबारक आशिक रसूल पढ़ता था, उसको लतीफा कहा करते थे। जब वो पढ़ता हुआ निकल जाता था तो आसपास के दरो दीवार से बरकतों की खुशबू आया करती थी। बीमार लोगों को अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। ये कुरान की बरकतें हैं। आज हम न उस मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, न उस मीनार से मोहब्बत करते हैं, न उस मिंबर से मोहब्बत करते हैं, न मस्जिद के दरो दीवार से मोहब्बत करते हैं। शहीद कर दी गई, जनासो बहाया, वीडियो को शेयर कर दिया, मातम करने लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मस्जिद को कभी हमने आबाद नहीं किया, इस मस्जिद को कभी हमने रोशनी बख्शी, कभी इस मस्जिद में हमने झाड़ू लगाया, कभी इस मस्जिद के बोसीदा जुज़ान को हमने कीमती मखमल के कपड़े ला करके अपनी बहन अपनी बीवी को देके कहा वो पुराने जुज़ान मस्जिद के उसे दरिया बुर्द करना है, नए जुज़ान का लिबास कुरान को पहनाना है। कुरान को अगर साया मिल गया तो कुरान जिस पर नाजिल हुआ है उस नबी का साया मैदान महशर में हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस माइक की आवाज कम करें भाई, इसकी आवाज कम करें। कोई बात नहीं, हिंदू मजहब के लोगों की मजलिसें हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसी आवाज आपको मिले आप मेरी बात को सुनिएगा। ये कुरान है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ज़िक्रुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से जीनत बख्शो। काश कोई सुभान अल्लाह कहता है। लतीफा बोलने पर आपकी आवाज आती है, एक को फरोग देने के बाद आपकी आवाज आती है। ये वो आवाज है, ये वो रूह है, ये वो लहजा है जो अल्लाह के रसूल की शनाख्त है। मेरे आका फरमाते हैं ज़िक्रुल कुरान बि अस्वातिकुम, पढ़ो कुरान को अपनी आवाज से जीनत बख्शो। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इक़राउल कुरान बिलक़ौलिल अरब, पढ़ो कुरान को अहले अरब के तरीके से। अगर कुरान हमारे घरों में है तो कामयाबी की, तो तालीमी बेदारी की सबसे अजीम दीवारों को संभालने वाली बुनियाद की ईंट की तस्वीर हमारे घर मौजूद है। समझ रहे हैं? लेकिन हमारी कोई उर्सियत उससे नहीं, हमारा कोई ताल्लुक उससे नहीं है। हम इस घर को आबाद नहीं रखना चाहते। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है हजरत अब्बास। क्या नाम है? आवाज नहीं आई, बोले भाई, ऊंची बोले। हजरत अब्बास। ये वो अब्बास नहीं जिनके नाम में हमारे घरों में झंडे अलग लगते हैं, ये वो अब्बास नहीं। वो अब्बास कौन है? मौला अली सरकार की शादी अम्मी फातिमा से हुई थी। मौलाए कायनात की शादी, मौलाए कायनात की शादी मखदूमा फातिमा से हुई थी। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मखदूमा ज़ैनब जनाब मोहसिन पैदा हुए थे। उनका जब इंतकाल हुआ तो मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई। दूसरी शादी जब हुई तो उस लड़की का नाम था उम्मुल बनीन। उस लड़की के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्बास अलमबरदार कहती है। वो अब्बास अलग है जिनका नाम मैंने लिया। इसमें इको बंद कर दे भाईजान, इको इसका बिल्कुल बंद कर दे। इको बंद करके आवाज इसी कैंपस में रखिएगा, मेरी आवाज से किसी को तकलीफ ना हो। सुनिए गौर से, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है भैया? आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा और इसी कैंपस में रखिएगा। बाद में जो शकील भाई वगैरह आएंगे तो फिर एक हंगामा हो। इको नहीं, इको नहीं, इको नहीं, ठीक। सुनिए आप, ये जनाब अब्बास अलमबरदार है। अलम झंडे को बोलते हैं, दार दाश्तन के माने में, उठाना रखने के माने में, ठीक। जनाब अब्बास पैदा हुए किसकी शिकम से? इनकी माँ का नाम उम्मुल बनीन, इनके बाप का नाम मौला अली। इमाम हुसैन के ये सगे भाई हैं बाप से। और कौन करे, और कौन करे, और कौन करे भाई? ठीक है, इको इसका बिल्कुल बंद रखिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, इको बंद रखिएगा, आवाज बढ़ाइएगा। ये जनाब मौला अब्बास है। माँ का नाम उम्मुल बनीन है, बाप का नाम मौला अली है। जब ये पैदा हुए तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे मौला अब्बास कि इनको खानदान का चांद कहा जाता था। हमारे यहाँ अगर माजूर बच्चे पैदा हो तो उन्हें भी माँ चांद कहती है, लेकिन जब चांद खुद चांद बन के पैदा हुआ हो तो उसका नाम सुन के तो सुभान अल्लाह कहते हैं। जब ये खानदान में पैदा हुए जनाब अब्बास तो इनको खानदान का चांद कहते थे। और हुजूर के खानदान में पैदा हुई तो हुजूर के खानदान को खानदान बनु हाशिम कहते थे। ये हाशिम कौन है? अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम जनाब अब्दुल्ला।
जनाब अब्दुल्लाह का नाम अब्दुल मुत्तलिब के अबू का नाम जनाब हाशिम था, जिनकी मज़ार शरीफा मुल्क शाम सीरिया में मौजूद है। उनकी वजह से हुजूर के खानदान को हाशमी खानदान कहा जाता है। जब जनाब अब्बास पैदा हुए तो इनको हाशमी खानदान का चांद कहा जाता था। सुनना गौर से, हाशमी खानदान का चांद कहा जाता था। और चांद को ये उलमा अरबी में कमर कहते हैं, तो इनका टाइटल क्या बना? कमरे बनी हाशिम। इसीलिए करबला शरीफ में इनकी मज़ार शरीफा के चारों तरफ यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान के चांद अब्बास तुझे सलाम। अब सुनिए आप, इनका नाम क्यों पड़ा अब्बास? ये कमर इसलिए चांद जैसे थे। खानदान बनी हाशिम। अब कहो तो बता दो ये कितना लंबा कद था। बात ये सवाल होता है कि ये इसकी दलील सबूत क्या है। मैं बताऊं आपको, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बांद्रा की मुबारक मस्जिद में जिस अजीम शख्सियत के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब बाद उनकी बेकरी में जाके उनके हाथों को चूमा, उसे सिलसिले चिश्तिया अबुल उलैया का अजीम शेख सरकार नवाब अली शाह कहते हैं। वो फरमाया करते थे, नवाब अली शाह वो फरमाया करते थे, मौला अब्बास का हुस्न इतना था कि लोग उनको खानदान का चांद कहते थे। और इतने लंबे कद के थे मौला अब्बास कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पर रख दिया करते थे। इतने लंबे कद के थे मौला अब्बास कि अपना हाथ ऊंट की पुष्ट पे रख दिया करते थे। ये मौला अब्बास ठीक इतने लंबे कद के थे। अब मैं बताता हूं आपको इनकी ताकत कितनी थी, शायद आपकी आवाज बुलंद हो जाए। मौला अब्बास की ताकत कितनी थी, सरकार नवाब अली शाह फरमाते हैं, इतनी ताकतवर शख्सियत का नाम अब्बास है कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से अपने दुश्मन का नाम पत्थरों पे लिख दिया करते थे। अगर ज़हमत हो तो अपने हाथों को उठा के बोलो या अब्बास। आपकी पहचान है, ये तशय्युओं का की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके हिस्से नहीं। फिर से बोलो, हाथों को उठा के बोलो या अब्बास। उनकी बारगाह में हर मांगी हुई दुआ अल्लाह कबूल करता है, इसीलिए उनको अबुल फज़ल कहा जाता है। और उनको मौला हुसैन ने झंडा अता फरमाया था, इसलिए अब्बास अलमदरदार कहा जाता है। मां का नाम उम्मुल बनीन है, इमाम हुसैन हसन के सगे भाई हैं बाप से, और बड़े लंबे कद के थे और बड़ी ऊंची पर्सनालिटी थी। मौला हुसैन की मज़ार शरीफा से 3500 फीट के फासले पर करबला शरीफ में इनकी मज़ार शरीफा मौजूद है। फिर आप फरमाते थे कि जब ये वाक़या करबला के बाद असीराने करबला तकरीबन 980 किलोमीटर का सफर करके दमिश्क और फिर नौमान बिन बशीर कोतवाल की सरपरस्ती में ये काफिला वापस पलटा। जब वापस पलटा तो मखदूमा सुकैना और अम्मी ज़ैनब सरकार इमाम ज़ैनुद्दीन वो आया करबला होकर जब मदीने आ रहे थे तो करबला शरीफ में छोटी सी कब्र देखी थी। जरा सी परेशानियों पे चीखने वालों सुनो, छोटी सी कब्र देखी थी तो पूछा था कि छोटी सी कब्र क्या मेरे भैया अली असगर की है? मखदूमा सुकैना का सवाल था। तो आस पास के लोगों ने फरमाया ना 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 ना, ये छोटी सी कब्र जनाबे इमाम अली असगर की नहीं है। कहा फिर ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो लोगों ने बताया ये कब्र जनाबे मौला अब्बास अलमबरदार की है। तो मखदूमा सुकैना रो पड़ी, कहा कि मेरा आका अब्बास तो इतने लंबे कद का था और इतनी बड़ी पर्सनालिटी का था, इतनी छोटी सी कब्र क्यों है? तो लोगों ने बताया था कि ऐसे गिदा आपके जिस्म पाक के इतने टुकड़े किए थे यजीदियों ने कि उनकी लाश को झोले में रख करके यहाँ दफनाई गई थी। दो पत्थर भी नहीं कभी हमारे सर पे दीन के नाम पर कभी गिरे, मगर चीखा हमने हुसैन से ज्यादा, तड़पे हम हुसैन से ज्यादा। नाउम्मीदी हमारी शनाख्त बन गई, हम नर्वस हो गए, हमें कुछ आता बेस क्या है, रीजन क्या है, हमें इल्म की तरफ माइल करने वाली आवाजें कमजोर होती जा रही, थक गई। कहने का मतलब ये जाहिर सी बात है 5-7 हजार की सैलरी में कितनी खिदमत करेंगे इनकी। और एक हम लोग हैं कि जलसे वालों पर जिस कदर हो सके अपने नजराने का लोड डाल दें कि कौम खुद ही उभर न पाए, कोई और काम करने के लिए माफी चाहता हूं। ये पीराने तरीकत का लोड, ये बड़े बड़े खुतबों और शोरों के मदर नियाज का लोड एक मकसद की तरफ से हमारी तवज्जो को हटा रहा है। अल्लाह माफ फरमाए। ये जनाबे अब्बास अलमबरदार है, वो हुजूर के चचा जनाबे अब्बास है, उनकी मज़ार शरीफा मदीने शरीफ में है। अगर कहो तो बता दो, ये मज़ार शरीफा इमाम जाफर सादिक की है, उनके बगल में उनके अब्बू इमाम बाकिर की है, उनके बगल में उनके अब्बू इमाम ज़ैनुल अबीदीन की है, उनके बगल में उनके बड़े अब्बू इमाम हसन की है, उनके बगल में उनकी अम्मी मखदूमा फातिमा की है, उनके बगल में सरकारे अपने क़रान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, ये हुजूर के चचा
یہ حضور کے چچا ہیں. ان کی نسل کے لوگوں کو معلوم ہے آل عباس کہا جاتا ہے. ان کی نسل یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کی نسل میں اگر دل کہے تو کوئی سبحان اللہ کہتے. انہی کی نسل کے وہ بزرگ ہیں جن کو دنیا سرکار مجاہد ملت کہتی ہے. آج آپ دور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. انہی کی نسل میں کوئی مامون آیا تھا رشید. انہی کی نسل میں کوئی موسم باللہ آیا تھا, کوئی مستنید باللہ آیا تھا, کوئی بے امر اللہ آیا تھا, کوئی عبداللہ آیا تھا. اور انہی کی نسل میں ایک بادشاہ آیا تھا جسے دنیا ہارون رشید کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہارون رشید کہتی ہے. ہارون رشید کہتی ہے. اب مجھے یہ بتانا ہے کہ جس ممبر سے تعلیمی بیداری کی آواز آتی ہے وہ مسجد اللہ کے گھر کا ہے. لیکن ہم جاتے کب ہے جب خود بیٹے ادھر سمجھ جانا ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے آنے جانے کا سلسلہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے گفتگو سن لیں, اس کے بعد تو آپ چاہے اسٹیج پہ کودے کے چاہے اگر آپ کا دل کے ہے تو آپ ادب باقی رکھیے گا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی مرضی ہے. میں خاموشی سے بات کرتا ہوں. یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے گفتگو کے لیے آدمی کہاں سے آتا ہے اور 3 مرتبے 4 مرتبے بیٹے کیسے بتانا. ٹھیک ہے بیٹا, بیٹھ جائے گا. بات ختم کر دیں گے, کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نہ کریں گے نہ کبھی آئیں گے. سن لیجیے پہلے. میں کہیں پرچون کی دکان کو نہیں کھولتا. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سلیقے کے ساتھ. بلا دیا کریں کسی اور کو, وہ بات کرائے گا کرے گا نا عمر شریف کی اور کو پیچھے ہوگا. سنیے آپ اپنی اوریجنل کی تصویر دیکھیں. یہ بغداد شہر ہے جہاں ہارون رشید کا محل ہے. حضور غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کا روضہ. انہی کے روضے کے قریب میں ایک محل ہے, آج بھی وہ محل زندہ ہے, جسے ہارون رشید کا محل بولتے ہیں. اس ہارون رشید نے کیا کیا تھا اور مجھے آپ کو بتانا کیا ہے. تعلیمی بیداری کی آواز ہر جمعہ کے دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک نشر ہوتی ہے, لیکن ہم اس آواز کو سنتے نہیں ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت نہانے دھونے میں لگے. جیسے خطبے کا وقت شروع ہوگا ہم مسجد میں جائیں گے. ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ آج کی تقریر میں امام صاحب نے حالات حاضرہ پر کیا گفتگو کرنا. ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں ہندوستان میں کس طریقے سے اپنے وطن کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت کو غالب رکھتے ہوئے, کیونکہ دین پہلے ہے وطن سمجھ میں میری بات, غالب رکھتے ہوئے اپنی زندگی کیسے گزاریں. اس اختلافاتی فضا میں ہم کیسے سانس لیں. ہمیں علم نہیں ہوتا, ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم جب تقریر ختم ہو جائے گی تب جائیں گے مسجد اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے بھاگیں گے لگ رہا ہے کہ سیدھے اسرائیل سے راکٹ ہمارے سر پہ گرنے والی ہے. وہ 2 رکعت نماز ذرا سوچو, وہ کس نام کی, جس کے نہ آگے سنت ہے نہ بعد میں سنت ہے, نہ کوئی حضور پر درود ہے, نہ کوئی درود و سلام کی بارشیں ہیں, نہ کسی مبارک آدمی سے مسافہ اور منقطع ہے. ہم تو رسمی طور پر گئے چلے آئے. پتہ نہیں کہ اس مسجد کی فوقیت کیا ہے, اس مسجد کے آداب کیا ہیں, اس مسجد کی اینٹ کے نیچے کتنی برکتیں ہیں. جو بندہ آتا ہے وہ برکتوں کے سائے میں رہتا ہے. اسی حضور کے چچا جناب عباس, جن کو یہ علماء ام محترم رسول اعظم, حضور کا چچا ام چچا ہوتا وہ کہتے ہیں. معلوم ہے ان کی نسل کا وہ بادشاہ جسے ہارون رشید کہتے ہیں, انہی کی بیٹی کو زبیدہ کہتے ہیں, انہی کی ماں کو خیزران کہتے ہیں. خیزران کو جب ایک عظیم عالم دین کی صحبت حاصل ہوئی تو حضور کا عشق ان کے دل میں پیدا ہوا. پہلی بار میں مکہ شریف گئی. جب مکہ شریف گئی تو کہا میں نے کعبہ تو دیکھ لیا ہے, کعبے کا کعبہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ زمین بھی دکھا دیجیے. لوگ لے کے گئے ہارون کی ماں کو, کہا یہ زمین ہے جہاں پر اللہ کے رسول پیدا ہوئے. کہا اس گھر میں پیدا ہوئے, کہا ہاں. کہا اب مجھے وہ گھر تو دکھا دیا جہاں حضور پیدا ہوئے, وہ زمین دکھائیے جس زمین پر حضور پیدا ہوئے. لوگ اندر لے گئے ہارون کی ماں خیزران کو اور جا کر کے مصلی کے برابر ایک جگہ دکھائی. کہا یہ وہی زمین ہے جہاں آمینہ کے لال نے سب سے پہلے سجدے کیے تھے, جہاں امی آمینہ نے شکر کے سجدے کیے تھے, جہاں امی آمینہ کی سگی سہیلی مخدوم ام ایمن نے دوپٹے کو پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں حدیۃ تشکر پیش کیے تھے. یہیں پر حضور پیدا ہوئے تھے. اتنا سننا تھا, کئی کلو سونے کا مسلح جناب خیزران نے بنوا کے وہاں بچھوا دیا اور یہ کہا خبردار اس زمین پر کوئی پیر نہ رکھے جس زمین پر اللہ کے رسول نے پہلا سجدہ ادا فرمایا. یہ ایک تعلیم کی دین ہے, ایک تعلیمی درسگاہ کی دین ہے, ایک عالم دین کی صحبت کی دین ہے. سنیں, بہت بہت شکریہ. یہ جناب ہارون رشید ہے, ان کے دور میں کیا ہوا, آج مسجد کی اہمیت سمجھو. کوئی گراتا رہے, ہمارا کام ہے بناتے رہنا, ہمارا کام ہے آباد کرتے رہنا. سمجھے, ہمارا کام ہے اسے روشنی عطا کرنا, ہمارا کام ہے اس کی جاذبیت میں اضافہ کرنا, ہمارا کام ہے اس کی مقناطیس کا انتظام کرنا. یہی جناب ہارون رشید ہے.
اور آپ نے بغداد شریف میں ایک زمین کا انتخاب کیا اور کہا اے لوگوں کیوں یہ بات کیوں کہی انہوں نے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ ان کو صحبت حاصل تھی جناب بہلول دانا کی، ان کی بیوی کو خدمت کا شرف ملا تھا جناب بہلول دانا کو۔ بہلول دانا کون ہے؟ پیدا ہوئے ہیں کوفے کی زمین پر۔ کوفہ کہاں ہے؟ کربلا شریف سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور نجف اشرف سے تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ یہ زمین امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش کا، کوفے میں پیدا ہوئے، وہاں سے کربلا آئے اور کربلا شریف سے بغداد آئے، اور بغداد شریف میں جہاں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے، اسی شہر کے ایک کنارے پر جناب حضرت بہلول دانا جن کی مدار شریفہ کے قریب میں شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں، شیخ سری ستی لیٹے ہوئے ہیں، نبی یوشع بن نون آرام کر رہے ہیں، جناب ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں، دل کہے تو بولو، جہاں ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں، جہاں داؤد طائی خواجہ حسن بصری کے خلیفہ یہ خلیفہ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کی مدار شریفہ ہے۔ ایک بزرگ کی صحبت نے کتنا ممتاز کیا ہے، قرآن کی تعلیم کا فیض جب انہیں مسجد سے ملا ہارون کو تو آپ نے ایک مسجد بنوائی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خبردار پورے بغداد میں کسی کی ایک اینٹ اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے۔ کرفیو لگوا دیا اس پورے بیلٹ میں، سرکل میں، کہا کسی کی ایک اینٹ اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے۔ ایک ایسی مسجد میں بنواؤں گا جس مسجد میں تمام تر پیسے ساز و سامان میری جیب خاص سے ہوں گے۔ لوگ بغداد کے تڑپتے رہے کہ میری ایک اینٹ لگ جائے، بادشاہ نے ایکسپٹ نہ کیا، کہا نہیں اکیلے بنواؤں گا، مسجد نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ بہت لوگ پریشان تھے لیکن پریشانی ان کی ایکسپٹ نہ ہوئی۔ انہی پریشان رہنے والوں میں ایک بزرگ بھی تھا، ایک کلندر بھی تھا، ایک درویش بھی تھا، جس کے دل میں یہ خیال زیادہ غالب تھا کاش میری ایک اینٹ میرے گھر کا ایک ذرہ بھی اس مبارک مسجد میں لگ جاتا۔ سننا صاحب، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، وہ اس پریشانی میں تھا کہ میری بھی ایک اینٹ اس میں لگ جاتی۔ اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ کہ ہارون کی پولیس کی سرکل کی وہ جو ٹیم تھی نا، وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی اور کلہاڑی لیا، اور کلہاڑی لے کر کے وہ جنگل گیا، اس نے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے ان لکڑیوں کو بیچا، بیچنے کے بعد جا کر کے دل کہے تو بولنا بازار سے اینٹ خریدی۔ ابھی روٹی کی فکر نہیں ہے، ابھی چاول کی فکر نہیں ہے، ابھی کھان پان کی فکر نہیں ہے، ایک اینٹ خریدی، ایک اینٹ خریدی۔ ہارون رشید کے دور میں اس کلندر ضعیف بزرگ نے ایک اینٹ خریدی، اسے رومال میں لپیٹا اور بغل میں رکھا، گھر پہ لے آیا، رات بھر اس کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا۔ حضور نے کہا ذکر القرآن باصواتکم، حضور نے کہا اقرؤوا القرآن بالحمل، اس اینٹ کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا۔ صبح کو اینٹ کو اس نے پھر کپڑے میں لپیٹا اور اپنے بغل میں دبایا، کلہاڑی لی، چلا گیا جنگل، لکڑیاں کاٹی، اسے بیچنے کے ارادے سے نکلا۔ انہی لکڑیوں کے گٹھر کو جب باندھ رہا تھا تو اس نے بیچ میں اس اینٹ کو رکھ دیا، اس اینٹ کو اس نے بیچ میں رکھ دیا۔ بیچ میں رکھنے کے بعد لکڑی کے گٹھر کو بہت ہلکی ٹائٹ والی صورت ہے، اسے قریب کیا اور اسے اپنے سر پر رکھا۔ اینٹ اس لکڑی کے گٹھر میں تھی اور اپنے سر پر رکھ کے اسے اسی گلی سے نکلا، اسی علاقے سے نکلا جہاں پر ہارون رشید بادشاہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جہاں پر اینٹیں بکھری پڑی تھی، جہاں پولیس والے کھڑے تھے۔ وہ درویش اسی لکڑی کے گٹھر کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے نکلا، جہاں اینٹوں کی ڈھیر پڑی ہوئی تھی، کہیں پہنچا تو اس نے جان بوجھ کر کے پیروں سے ٹھوکر ماری اور زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گر پڑا تو لکڑی کا وہ گٹھر کھل گیا۔ جب لکڑی کا گٹھر کھل گیا تو دیکھنا ہے کون کون بولتا ہے سبحان اللہ، وہ اینٹ کھسک کر کے اسی اینٹوں میں شامل ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ ایک اینٹ کھسک کر انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی۔ پولیس کی طرف سے آواز ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا صاحب غلطی ہو گئی۔ کہا اٹھاؤ اپنے لکڑی کے ساز و سامان۔ اس نے لکڑی لپیٹی، سر پہ رکھا، اینٹ اسی اینٹوں میں شامل ہو گئی۔ گھر چلایا، مسجد بن کے تعمیر ہو گئی۔ مبارک افتتاح کے دن آئے، ادھاٹن کے دن آئے، نمازیں شروع ہو گئی۔ ایک دن ہارون رشید کہتا ہے میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا۔ سنے تو سنے بات، جلسوں میں تو کافی لوگ موبائل میں میسیج دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا ہوا ہمارے دور میں زیادہ اس کا رواج نہیں، جب میں میرا بات کرتا تھا، آدھے لوگ تو اسی کام میں رہتے ہیں۔ باتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں اسے سنا دیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ اسے اپنی ذات پر لاگو کیا جائے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ،
میں علم حاصل کرتے کرتے کتب بن گیا. میں نے پوچھا حضور صوفی سلطانیہ صاحب سے, علم حاصل کرتے کرتے اگر غوث پاک کتب بن گئے تو لوگ علم حاصل کرتے کرتے کتب کیوں نہیں بنتے؟ بولے حضور غوث پاک کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا اسے اپنی ذات پر لاگو کرتے کرتے میں کتب بن گیا. جو میں نے علم سیکھا ہے اسے پہلے اپنے آپ کو سکھایا ہے, پھر دوسروں کو سکھایا. مگر ہمارے یہاں کا وہی ڈھرا, وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ ہوئی ہے. اچھی باتیں بتائیں گے, اچھی کتاب کا کوئی سبق پڑھ لیا اسے سنائیں گے, اپنی ذات پر کمزور کریں گے. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی حضور کی موجودگی میں سارے کرائم کر کے رکھ رہا ہے. وہاں بھی دیابنا سے کیا مطلب ہے؟ اپنے عقیدے کی بات کرو. ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا. جب میں جنت پہ ٹہل رہا تھا نا تو میں نے کیا دیکھا, یہ فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے, یہ فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے, فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے. تو فرشتے مجھے میری بلڈنگ کے پاس لے گئے اور اس پہ لکھا تھا قصر ہارون رشید, یہ بلڈنگ ہارون رشید کی ہے. جب میں نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ میرے نام کی ایک مسجد, اللہ میرے نام کی ایک مبارک تعمیر والی محل کی صورت ہے میری نگاہوں کے فریم میں موجود ہے. میں بڑا خوش ہوا. ہارون رشید کہتے ہیں جب اپنی بلڈنگ کو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, میرے بغل میں ایک اور بلڈنگ تھی اور اس پر اس کا نام لکھا تھا جس فقیر کی ایک اینٹ اس مسجد میں لگی ہوئی. اگر کچھ آپ نے ریورس کیا ہے اپنے پرانے یادداشت کے اسباب کو تو سمجھیے آپ. وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ بھائی یہ نام کس کا ہے؟ یہ تو بغداد کے فقیر کا ہے, یہ تو بغداد کے درویش کا ہے, یہ تو بغداد کے ایک مست قلندر کا ہے, لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے. اس کا نام میرے محل کے بغل کے محل کی اونچائی پر لکھا ہوا ہے. دل کہے تو بولنا. فرشتوں نے کہا کہ یہ جو محل آپ کو ملا ہے اس مسجد کو بنوانے کی وجہ سے ملا ہے. بولے اسے اتنا بڑا کیوں محل ملا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اسی مسجد میں اینٹ اس کی بھی لگی ہے, اسی مسجد میں اینٹ اس کی بھی لگی ہے. اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے. بستر کے ورق پہ گرے, ورق سفید ہونے لگا. آنکھیں کھلی تو دربار سجایا. ہارون نے مستری معمار کو بلایا, کہا جتنی جلد ہو سکے میری بنائی ہوئی مسجد کو شہید کرو. کہا کیوں کا جواب بعد میں دوں گا. جب مسجد نئے سرے سے شہید کر دی گئی, وہاں کے سارے مٹیریل ہٹا دیے گئے, تب اس نے اعلان کیا اب اس جگہ پر پھر سے بنیاد رکھو. اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ہارون نے کہا تھا اب پھر وہاں پر بنیاد رکھو. ایک ایسی مسجد ہم بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر بغداد کے ہر گھر سے ایک اینٹ لگی ہوئی نظر آئے. کون سی جنت چھوٹی ہے کہ ہم اکیلے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگی. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنا رکھی ہے. پوری کائنات کو ہزاروں مرتبے اگر جنت میں رہنے کا شرف ملے تو جنت کی خوشحالی کبھی کم نہیں ہے. یہ قول کیوں کہا اس نے, یہ بات کیوں کہی؟ ایک بزرگ کی صحبت کی بنیاد پر. اس بزرگ کو اللہ نے علم رسول کا فیض دیا تھا, اسے علم علی کا فیض دیا تھا جسے دنیا پہلو جانا. اب اتنی بڑی تعلیمی بیداری کی صورتحال سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو صاحب آؤ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, ورنہ بچے جاہل رہیں گے, ماں باپ کے مرنے کا انتظار کریں گے. کبھی یہ سورہ یاسین اپنے باپ کی آخری ہچکیوں کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے سینٹ جیویئرس, سینٹ جوزف اور مدر ٹریسا اسکول میں تو پڑھ لیے, لیکن ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے. کرنا کیا ہے آپ کو؟ کم سے کم 20 گھروں پر مشتمل ایسے گھر کہ ایک کمرے 3 مہینے کے لیے خاص کیے جائیں, جہاں پر ایک محلے کے عالم دین کو منیمم 1000 روپے 40 منٹ کے لیے اس بات کے دیے جائیں کہ آپ کو 3 مہینے تک اس گھر میں اس محلے کے 20 بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھانا. ان بچوں کو یہ تو بتاؤ کہ سید زادہ کسے کہتے ہیں, یہ تو بتاؤ کہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, یہ تو بتاؤ کہ ماں باپ کا اسٹیٹس کیا ہے, یہ تو بتاؤ کہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے اغراض و مقاصد کیا ہے, یہ تو بتاؤ کہ مجلس کے آداب کیا ہے. ورنہ ہوگا باپ چلا آئے گا جلسے میں, ماں بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی اور بیٹا رات بھر فلم دیکھتا ہوا نظر آئے گا. باپ دعا مانگے گا کہ مسجد میں یہ جا کر کے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول. اگر باپ کی ذمہ داری نکل گئی, سنبھل گئی تو نسلیں سمجھ جائیں گی. وادی افیس کے موقع پر جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا, باپ پیروں سے معذور تھا, اس کا وکلانگ کا پیر خراب تھا, اس نے باپ سے کہا چلو قافلہ جا رہا ہے. تو بیٹے نے کہا ابو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم چلو, میں نفل نماز میں کچھ پڑھ کے آتا ہوں, تیزی کے ساتھ آؤں گا, قافلے میں شریک ہو جاؤں گا.
وادی عفیف کے مقام پر بیٹا کہتا ہے میں آگے بڑھ گیا، میرا باپ نہیں آیا، میں ٹھہر گیا، اپنے باپ کا انتظار کرنے لگا، قافلہ آگے چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد میرا باپ لنگڑاتے ہوئے جب آگے آیا تو میں نے اپنے باپ سے کہا، باپ ابو بہت دیر کر دی۔ بولے بیٹا نفل پڑھنے میں منہمک تھا اور میرے پیروں میں کمزوری ہے اس لیے تیز نہ چل سکا۔ دل کہے تو ایک آدمی بولے گا، بیٹا کہتا ہے جب میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو میں نے اپنے باپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا قافلہ 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اے میرے باپ آپ میری گودی میں آ جائیں۔ باپ نے کہا کوئی بات نہیں، تو میری خدمت کر کے جنت جانا چاہتا ہے، چل۔ تو باپ اپنی بیٹی گودی میں آ گیا، جیسے بیٹا اپنے باپ کو لے کے جا رہا تھا اس بات پر رونے لگا، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جن کو اپنے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں جس نے اپنی جنت کو اپنی گود میں رکھا ہے، جس نے عرش اعظم کو اٹھا رکھا ہے، جس نے اللہ کے رسول کے قول پر عمل کرنے والی صورتحال کی کتاب کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اپنے باپ کو اٹھایا اور جیسے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے ٹپ ٹپ اس کے باپ کے چہرے پر گرے۔ باپ نے کہا بیٹے مجھے روک دے۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اسے وادی عفیف کہتے ہیں، آپ کیوں اتر گئے میری گود سے؟ باپ نے کہا بیٹے آج تو 20 سال کی عمر میں 70 سال کے باپ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے میں نے اسی زمین پر اپنے باپ کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ سمجھ گیا؟ اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو سوچ اچھی ہوتی ہے، سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر رزلٹ اچھا ہوتا ہے، نسل اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں، خیالات اچھے ہوتے ہیں تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں، دسترخوان اچھے ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں نبیرگان ان کی نسلوں کو زندگی کرتی ہیں۔ واصف علی واصف نے کہا تھا جن کے دسترخوان سلامت ہیں ان کی نسلیں سلامت۔ اس علم کی صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف نا امیدی کے نعرے لگائے ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف نروس ہونے کے نعرے لگائے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ علم کس قدر جاذب اور کس قدر روشنی عطا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا 8 گھنٹے میں کعبہ شریف کے آنگن میں بغیر کسی کتاب کی دلیل کے آپ نے الدورۃ المکیہ جیسی کتاب کیسے لکھ دی؟ آپ یہ کتاب نہیں لکھ سکتے، آپ یہ کتاب بغیر کسی دلیل کے حوالے کے محاشی کے نہیں لکھ سکتے، بغیر کسی حوالے کے حواشی کے آپ اسے لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ بالکل صحیح کہا، میں نے نہیں لکھی ہے۔ کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے لکھی ہے، اگر دل کہے تو بولنا، تو کہتے ہیں میں نے نہیں لکھی ہے، لکھوائی ہے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھوائی ہے، لکھائی ہے تو مدینے والے تاجدار نے لکھوائی ہے۔ یہ کس کی صحبت کا اثر ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ صحبت مشائخ برکات کا، بزرگوں کا علم کس قدر کمال کا ہے۔ لیکن ہمارے بچے چلے گئے نئی نسلوں کی، اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی کمپنیوں کے پیچھے بھاگنے کا شوق۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے باپ کے مرنے کے بعد 40 دن میں ان کی قبر پر خاطر پڑھنے کو تیار نہیں۔ ایک دور تھا، آج ہم پر کلیم لگا کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان سے نفرت کرتا ہے، ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے اصول سے یہ باقی ہو گیا ہے، ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے آئین اور آرٹیکل سے نفرت کرتا ہے۔ صاحبوں آئیے اپنے کردار سے بتائیں کہ ہماری زمین کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے بدن میں داخل ہے۔ اس ہندوستان سے ہمیں کئی اینگل سے اس لیے بھی محبت ہے، اس لیے بھی محبت ہے کہ اس زمین میں غریب نواز کے پاؤں چومے ہیں، اس زمین میں خواجہ قطب محبوب الہی کے قدم چومے ہیں، اس زمین پر سرکار مدار اعظم اور سرکار غازی پاک نے سجدے کیے ہیں، اس زمین پر دادا گل بخش ہلوری کے سجدوں کے نشان پائے جاتے ہیں، اس زمین کے دامن میں اگر دل کہے تو بولنا سرکار وارث پاک کا وجود موجود ہے، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عکس موجود ہے۔ ہم اس زمین سے کیسے نفرت کریں گے؟ ہمیں یہاں کی آب و ہوا سے محبت ہے، ہمیں یہاں کے کلائمیٹ سے محبت ہے، لیکن یہ آواز کب آئے گی؟ جب ہمیں کسی اچھے عالم دین کی صحبت حاصل ہوگی، ورنہ ہمارے بچے دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر کے دہشت گردی کے مزاج کی طرف چلے جائیں گے، نشے کی دکانوں کو آباد کریں گے، ہمارے بچے ایویل اور کمپوز کھائیں گے لقمے کے ہر پانی پینے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے وہ آوارگی کی طرف چلے جائیں گے۔ صاحبوں آج یہ بتائیں کہ ہم اس ہندوستان سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہمیں مدرسوں میں یہی سکھایا ہے، ہم ہندوستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے علماء ہمارے بچوں کو دہشت گردی IS کی باتیں نہیں، ہمارے بچے آتنکواد کی باتیں نہیں، ہمارے بچے تو آتنکواد کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدنا، آج اس تاریخی جلسے سے وعدہ کر کے جائے کہ ہمیں ہر اس ہندو اور مسلمان کی دکان سے سامان خریدنا ہے جو مجھے غریب اور بہتر نظر آئے گا۔ یہ ہماری تعلیمی بنیاد کے اغراض و مقاصد ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم نے نفرتوں کی بات نہیں کی،
یہ تعلیمی اور بیداری جس قرآن کو پڑھنے کی بات قرآن کہتا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کی بات صاحب قرآن نے کہی ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کے معلوم ہے بڑے بڑوں نے اس زمین سے محبت کی ہے۔ ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہا گیا حضور مفتی اعظم سے لوگ پاکستان جا رہے ہیں، حضور چلے؟ بڑے بڑے کریم لوگ چلے گئے، شہروں میں جوش ملیحہ بادی چلا گیا، علماء کرام میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے، آپ بھی چلے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اگر چلنا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت کا روزہ بھی اٹھا لیجئے، حضور غریب نواز کا گنبد بھی اٹھا لیجئے۔ تو کسی نے کہا حضور یہ تو یہی رہیں گے۔ کہا ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کی میراث نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور مفتی اعظم ہند کے قول ہے، اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج سے 70 سال پہلے اسی ہندوستان کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے ایک مبارک اسکیم چلائی تھی کہ ان تن کے گورے اور من کے کانوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا ہے۔ تو ان بزرگوں کی صحبت کیسی راس آئی؟ ان میں علامہ فضل خیر آبادی، ان میں مفتی عنایت احمد کاکوری، اسی الہ آباد قرہ کراری کے علامہ لیاقت علی خان، علامہ احمد اللہ مدراسی جیسے لوگ موجود تھے، اعلیٰ حضرت کے ابو علامہ رضا علی خان جیسی شخصیت موجود تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کاروان مجاہد حریت میں جناب علامہ کافی مراد آبادی جیسے لوگ موجود تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا جسے دنیا بہادر شاہ ظفر کرتی ہے۔ اس نے اس ملک سے کیسی محبت کی، اور محبت کی تو اس کا بیس کیا تھا؟ تو کہنا پڑے گا کسی نہ کسی عالم دین کی صحبت پائی، کسی نہ کسی عالم دین کی صحبت پائی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں غدر سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے کتنا رول ادا کیا تھا معلوم ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ آج ہم سے کہا جاتا تمہاری قربانی کیا ہے؟ تم اس ملک میں چلے جاؤ، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ہر اس ہندو بھائی سے کہنا چاہتے ہیں جو ہم سے یہ مخاطب ہے کہ تمہارا ہندوستان میں کیا ہے۔ ہندوستان کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی مجھے یاد رہی ہے جس نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، تو اسے وہ تعلیم ملی جس تعلیم نے اسے نبی سے محبت کرنے کا اصول سکھایا اور اپنے وطن سے محبت کرنے کا اصول سکھایا۔ لوگ بے چین ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ ہے بہادر شاہ ظفر، مغلیہ خاندان کا آخری شہزادہ۔ اسے قید کر لیا گیا، اتنا نازک طبیعت کا انسان، عظیم بزرگ ہے بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں کہہ رہا ہوں اسے لکھ لیں، بڑے بزرگ ہیں، تاج شریعہ سرکار کے خلفاء بھی انہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، بڑی ذمہ داری سے بولتا ہوں، انہیں قید کیا گیا۔ کتنی بڑی قربانی ابھی بھی، جب قید کر کے ان کو انڈمان نکوبار کالا پانی لے کے جایا رہا، انگریز کی ٹیم ان کو لے کے جا رہی تھی، راستے میں کھانے پینے کا وقت ہوا، ناشتے کا وقت ہوا، تو انگریز نے کہا تھا کہ او مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ کچھ کھائیں گے؟ فرمایا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ کہا بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ گئے تو ایک کپڑا بچھا دیا گیا، دسترخوان ہے، اور اس کے بعد ایک ٹرے میں بلیک رنگ کی کپڑے کی چادر اڑا کر کے سامان ناشتے کا لایا گیا۔ کہا بیٹھ جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کو ہاتھ دھلایا گیا کہ بھوک لگی ہوگی سفر کی وجہ سے، کچھ کھا لے۔ جیسے آپ نے ہاتھ دھلا اور کھانے کے لیے جیسے آپ نے شروعات کی، جیسے چادر ہٹائی گئی تو معلوم ہے ڈش میں کیا تھا؟ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا میر ظفر، ایک کا نام تھا میر مغل، دونوں کے سر کٹے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے۔ آپ کے پوتے کا نام تھا مرزا ابو بکر، اس کا بھی سر پوتے کا سر کٹا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا اور انگریزوں کو دیکھا تو ہنس رہے تھے۔ کہا بہادر شاہ ظفر آپ کے ناشتے کا انتظام کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں چیخوں گا چلاؤں گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ نیک باپ کی مبارک اولادیں اپنے باپ کے سامنے ایسے ہی سرخرو ہو کر کے آیا کرتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کی وہ پشت نہیں دکھائی ہے جس پر تیروں کے نشان ہو، وہ سر دکھایا ہے جو فاتحین کی نشانی کہلاتا ہے۔ چیخے نہیں چلائے نہیں، کہا شکر ہے کہ میرے بچے وطن کے نام پر قربان ہوئے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے ناشتے کی ٹیبل پہ 2 بیٹوں کے اور ایک پوتے کا سر رکھا گیا تھا۔ گھسیٹ کر کے ان دونوں کو باہر لے گئے۔ آپ روتے رہے وہاں پر کہ مجھے بے مقصد یہاں پر لایا گیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں یہ جرم ہے کہ میں نے انگریزوں کی نفرت اپنے دل میں پال رکھی، یہی میرا جرم ہے۔ اس کے بعد آپ روتے رہے۔ ان قریب آپ کی آخری سانسیں آئیں۔ آپ نے کسی انگریز سے کہا مجھے قلم دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا قلم کیا کرو گے؟ کہا ہم شاعر آدمی ہیں، ادیب آدمی ہیں، اپنے دل کے جذبات کا اظہار کریں گے۔ کہا نہیں دے سکتے۔ تو اپنی جیل کی کالی کوٹھی میں، اسے سنیں، میں بہت بڑی بات بتاتا ہوں،
سنیں اس کو. اپنے جیل کی کاری کوٹری میں بہادر شاہ ظفر نے اپنی انگلیوں کے ناخون سے جیل کی دیواروں پر یہ شعر لکھے تھے: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں. کوئی فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں. اسی جیل کی دیواروں پر یہ شعر لکھا تھا: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. جب سرکار محبوب الہی کی روزے کو دیکھا تو آپ نے یہ شعر انڈمان نکوبار میں کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ہائے کتنا کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. اور انتقال کر گئے بہادر شاہ ظفر. یہ کسی عظیم عاشق رسول کی صحبت کا اور دل کے اندر وہ تعلیم مصطفیٰ کا وہ اصول غالب تھا جس کی وجہ سے آخری سانس تک انڈمان نکوبار میں بھی جا کر کے اپنے ملک سے محبت کرتے رہے. ہمارے بچے اگر اپنے ملک کی عظمت کو ٹھوکریں ماریں گے تو ذرا سوچو اس ملک کا نظام بگڑ جائے گا. جیل کی سلاخیں ان سے آباد ہو جائیں گے، پولیس کے لاٹھی ڈنڈے ان کی پیٹھوں پر برسیں گے. آئیے اس بات جب بات آئی ہے جنگ آزادی کی، اگر اجازت دو تو ایک اور بات مت کریں، باتیں جلدی ختم کر دیں گے، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قریب کریں دین سے قریب کریں. تعلیمی بیداری اس کی شناخت بنائیں، اس کی علامت بنائیں، اس کا شعار بنائیں. یہی جب انڈمان نکوبار کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی. اسی قید خانے میں ایک نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا. ہم پر کلیم ہے، ہم فلائٹ میں بیٹھے ہیں تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو تو پاکستان چلے جانا چاہیے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. کبھی تم سے ملاقات ہو روح فضل حق خیر آبادی سے تو ان سے پوچھنا کہ ہم نے کیا کیا. کبھی تم سے ملاقات ہو مفتی عنایت احمد کاکوروی سے، ان سے پوچھنا ہم نے کیا کیا. کبھی آپ کو دہلی جانے کا وقت ملے تو چاندنی چوک کے قریب میں پیڑ گر گیا ہے جس پیڑ کی ایک ڈال پر مدراس کے علامہ احمد اللہ مدراسی کے سر کو کاٹ کر کے انگریزوں نے ٹانگ رکھا تھا. سنیں، یہ شاہ رخ خان کی فلم کا چپٹر نہیں ہے، یہ وہ عظیم تاریخ حریت کی داستان ہے جسے ہم بھلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان علماء کی صحبت میں اسے بھولے نہیں. علامہ احمد اللہ مدراسی جیسی عظیم شخصیت کے سر کو کاٹ کر کے دہلی کے جامع مسجد کے سامنے ایک پیڑ پر ٹانگا گیا تھا اور 8 دن تک ان کے سر سے تازہ خون ٹپکتا رہا. انگریز یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے اور دہلی کے ہر گھر سے آواز آتی تھی جب 8 دن کے بعد وطن کے نام پر شہید ہونے والے علامہ احمد اللہ مدراسی کے سر سے تازہ خون ٹپک سکتا ہے تو دین کے نام پر قربان ہونے والے امام حسین کیسے مر سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سمجھ رہے آپ؟ بڑی بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہے. آپ جب دین حاصل کرو گے، جب تعلیم حاصل کرو گے تب نہ پتا چلے گا. علامہ فضل خیر آبادی نے سید فضل الحسن حضرت موہانی کے ایک جملے کو جسے انقلاب زندہ باد کہتے ہیں، انقلاب زندہ باد کہتے ہیں، اس نعرے کو بلند کیا تھا حضرت موہانی نے. سید فضل الحسن یہ حضور غوث پاک کے بڑے عقیدت مند تھے. حضرت موہانی لکھنؤ میں آرام کر رہے ہیں اور وہاں سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر موہان ان کا قصبہ ہے. انہی کی آواز کو بلند کیا گیا تھا اور دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان کی وہ عظیم افسری شخصیت جس پر اتنا بڑا کرم تھا مدینے والے آقا کا، دن کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کیا کرتے تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے، اگر ان کی داستان بتاؤں گا تو بڑی لمبی ہوگی، آپ کو گھسیٹ کر کے معلوم ہے لیٹرنگ کے باکس پہ گندے پانی جہاں گرا کرتے تھے اسٹیمر کے اس حصے میں آپ کو رکھا گیا تھا قید کر کے، اور گندے پانی میں تعفن، گھٹن اور کثافت اور بدبو فضاؤں میں آپ کو ہتھکڑی باندھ کر کے علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار لے گئے تھے. ہمیں تعلیم ہو تب نہ پتا چلے. جب آپ کو وہاں لے گئے تھے تو وہاں ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا جے کے ہاسٹن. نام یاد رکھنا، جے کے ہاسٹن. وہ پڑھا لکھا انسان تھا، اس کے دل میں پڑھے لکھوں کی محبت تھی، نرم طبیعت کا آدمی تھا. وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ فارسی کے جملے تھے. اس نے قیدی کو بلایا، کہا ایک ایسی فارسی جاننے والے کی تلاش ہے جو اس کا اردو میں ترجمہ کر دے اور تم اس اردو کو انگلش میں کر دو گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے اس قید خانے میں ایک ایسا شخص ہے جو کئی زبانوں کو جانتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی جانتی ہے.
जेल की सलाखों में काला पानी में जब उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि आप क्या इस किताब को उर्दू में कर सकते हैं, फारसी है, तो आपने उस किताब को जायद हवाशी के साथ इतनी ज़कीर, इतनी मोटी लिख दी, वहीं पर बैठे बैठे बगैर किसी हवाले के, बगैर किसी हवाला जात के उस किताब के 50 सफ़े को आपने 100 सफ़े में तब्दील कर दिया। जब जेके हॉस्टन ने उस किताब को पढ़ी, कहा इतना बड़ा इंसान इंडमान निकोबार की जेल में कैसे आ गया? कहा ये वतन की मोहब्बत की वजह से उसे सजा मिली है। कहा नाम काफत है खैराबादी। उससे मिलने के लिए आया तो अपने बगल में पत्थरों का कटोरा, वो पत्थरों का वो जो वो था, बड़ा सा एक सामान खाने वाला था, उसे यूं करके कमर झुकी हुई थी चल रहे थे। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा कैदियों से पत्थर ढोने के लिए कहा जाता है, वही कर रहा हूं, ये अल्लाह की मर्जी है। तो जेको हॉस्टन ने कहा आप फजल खैराबादी हैं? कहा हाँ। कहा मैं कुछ सवाल करूं? कहा करो। जब सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श मिल गया तो उसने वहीं पर बैठे बैठे लिखा, ऐसे आदमी को कैद ना करो, इसे आजाद कर दो, जिस मुल्क में रहेगा उस मुल्क में इल्म बड़ा फला फूलेगा। उसने अपनी तरफ से रिहाई का परवाना सुनना, कोई हंगामा नहीं। जेके हॉस्टन ने वहां से कहा इसको मैं आजाद करना चाहता हूं। ईस्ट इंडियन कंपनी से उसने वहां से दरखास्त की। यहां पर आपके बेटे थे मौलवी शमसुल हक साहब। जब उन्हें पता चला कि थोड़ी सी मेरे बाप की रिहाई की सूरत है, आपने भी कोशिश की और फिर आपके बेटे को अपने बाप की रिहाई का यानी जमानत का परवाना मिल गया। ईस्ट इंडियन कंपनी ने कहा कि अल्लामा फजल खैराबादी को आजाद कर दो, पढ़े लिखे आदमी है, जरा सी तसाहुरी सुस्ती की बुनियाद पर कैद किया गया। भूलना नहीं कभी इस दास्तान को। आप एक तालीमी बेदारी मजलिस में बैठे हुए हैं। जब अल्लामा फजल खैराबादी के बेटे ने उस परवाने को लिया, ईस्ट इंडियन कंपनी की मोहर वाली मुहरशुदा उस कागज को लिया और उसे संभाल करके अपने थैले में रखा और थैले को अपने हाथ में लिया। जो जहाज जा रहा था इंडमान निकोबार, उस पर बैठ के जा रहे थे और घर में ये कहते गए थे कि अब वो वापस आ जाएंगे, अब मेरे घर की दीवारों पर फिर इल्म रसूल, इल्म अली की बरकतें नजर आएंगे, अब फिर मेरे घर की दीवारों पर कादिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत के अलम नजर आएंगे। अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, खुश हो जाओ, मेरे शहर के लोगों की हिंदुस्तान में मुजाहिदी हुर्रियत जनाब अल्लामा फजल खैराबादी को मैं लेने के लिए इस जमानत वाले कागज को जाके लेके जा रहा हूं इंडमान निकोबार, उसे वहां से लेके आऊंगा। घर की सफाई करो, मोहल्ले को साफ शफाफ करो। क्यों? अल्लामा फजल खैराबादी आने हैं। मालूम है क्या हुआ आपको? जैसे वो जमानत का कार्ड लेकर के इंडमान निकोबार पहुंचे, जैसे कश्ती उस स्टीमर से निकल करके जैसे साहिल समुद्र पर बैठे, पानी बड़ा खारा, वहां की आबो हवा बड़ी कसीफ थी। वो कहते हैं मौलवी शमसुल हक साहब, जैसे मैं निकल करके उस जमीन पर पैर रखा पहले मरतबे, जिसे काला पानी कहते हैं, जैसे मैंने कदम रखा तो मुझसे कहा गया तेजी से चलो। मैंने कहा तेजी से चलने की बात क्या है? कहा वक्त बहुत कम है। मैंने कहा किस बात के लिए वक्त बहुत कम है? मैं तो आ ही गया हूं अपने बाप को छुड़ाने के लिए, मुझ पर क्यों प्रेशर है? तो किसी ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा? मेरी जेब में मेरे बाप की रिहाई का परवाना था, मेरी जेब में मेरे बाप की जमानत का परवाना था। लेकिन जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने क्या देखा? एक जनाजा जा रहा है, एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, अंग्रेज के गर्दन झुकाए जा रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा यार ये किसका जनाजा है? लोगों ने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के लिए से आया हूँ। कहा क्या करने के लिए? कहा मेरा नाम शमसुल हक है। मैं जेब से अपने कागज को दिखाया। मैंने कहा मैं फजल खैराबादी का बेटा हूँ, अपने बाप की रिहाई का परवाना लेके आया हूँ। लोगों ने अपने दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा। कहा बाप रे बाप, क्या बताऊं, जिसका जनाजा जा रहा ये कोई और नहीं, तेरा बाप फजल खैराबादी है। तो आज उसकी रिहाई का परवाना लेके आया है। कल रात को जेल खाने में उसकी मौत हो गई। शायर ने कहा था किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहा कलम, दो चार हाथ जबकि लबे बाप। समझ रहे? बेटा अपने बाप की रिहाई का परवाना लेके जा रहा है और बाप की लाश देख करके उसके जनाजे में शरीक हुआ। आंसुओं को सारी खुशियों में गर्क होते हुए गम की सूरत में देखा और अपने बाप की कब्र पर पहुंच करके उसने उस परवाने को अपने बाप की कब्र में डाल दिया। मेरे बाप, मैं आपको आजाद करना चाहता था लेकिन आप तो अल्लाह की रहमतों में गिरफ्त में आ गए, आप तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों की जुल्फों के असीर बन गए। मेरे बाप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लोग आपको देखना चाहते थे और आप लेकिन मदीने वाले आका को देखना चाहते। जाओ जाओ, मैं आपको न देख सका, आप मुझे न देख सके, लेकिन कब्र में आका करीम को देखने का वक्त आ गया। समझे आप? कहने का मतलब है कि हमारे बुजुर्गों ने जब तालीम से मोहब्बत की है तो वतन से मोहब्बत की है, तालीम से मोहब्बत की है तो अपनी माँ से मोहब्बत की है, तालीम से मोहब्बत की है तो फिर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की है। मुसलमानों के लड़के जरा सी सोहबतों में बैठ जाए तो हुजूर की बुराई, शेखैन की बुराई, जनाब अमीर मुआविया की बुराई, शेखैन की तफजीलियत पर इनकार,
سمجھے آپ کیا کیا باتیں ہونے لگتی ہیں. ذرا سوچو اگر تعلیم اچھی ہوتی ہے، صحبت اچھی ہوتی ہے، ایک لفظ ایک شخص نکل کے آتا ہے جسے دنیا اختر شیرانی کہتی ہے، نام کبھی بھولنا نہیں. معافی چاہتا ہوں، بہت کم جلسے میں آپ کی طرف آیا ہوں. ایک منٹ بات سن لیں. اختر شیرانی کہتی ہے، سمجھے، بلا کا شاعر اختر شیرانی، بلا کا شاعر، ذہین شاعر، لیکن معافی چاہتا ہوں شراب بہت پیتا تھا. اختر شیرانی دل میں ایک صحبت تھی، ایک بزرگ کی، اس کا نور موجود تھا اس کے اندر. تعلیم پائی تھی تھوڑی سی، لیکن بگڑ گیا تھا. یونیورسٹی جا کر کے شراب پیتا تھا. ایک دن کیفے ہاؤس میں بیٹھا ہوا 2 بوتل شراب پی گیا اختر شیرانی، اور شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا. اب جب نشہ طاری ہوا، کسی نے پوچھا تھا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا غالب مجھ سے چھوٹا شاعر تھا. آتش کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے آتش کو نہیں جانتا. اچھا، آرزو کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے آرزو ابھی پیدا نہیں ہوا. صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے صاحب تو کوئی شاعر ہی نہیں تھا جس کا نام لیا جائے. اور گوئٹے کے بارے میں بولے گوئٹے ہوتا تو میرے سامنے بیٹھتا. ملٹن کے بارے میں بولے ملٹن میرے سامنے تو شاعری کی اصلاح لیتا. بات بڑھتی چلی گئی. لوگ سوال سننا بھائی، لوگ سوال کرتے رہے اور وہ نشے میں جواب دیتا رہا. 2 بوتل شراب کی خالی بوتل رکھی تھی. اچانک ایک ظالم انسان نے پوچھا، اختر شیرانی نشے میں تھا. اس سے پوچھا اختر شیرانی تم نے گوئٹے کے بارے میں کیا کہا؟ کہا وہ کوئی شاعر تھا. تم نے ملٹن کے بارے میں کیا کہا؟ کہا میرے سامنے ہوتا تو میرا شاگرد ہوتا. تم نے آئنسٹائن کے بارے میں کیا کہا؟ کہا وہ میرے سامنے شعر کی اصلاح لیتا. بولے کہ شیکسپیئر کے بارے میں کیا کہا؟ بولے میرے پاس ہوتا تو میری خدمت کرتا. تو اس ظالم انسان نے کیا کہا؟ دیکھا کہ اختر نشے میں ہے تو اس ظالم نے سوال کیا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا کہ اختر شیرانی کو وہ جو ایک بزرگ کی صحبت تھی نا وہ یاد آ گئی. اس نے معلوم ہے کیا ہوا؟ کب کباتے ہوئے غصے میں کہا وہ 2 بوتل شراب کی رکھی تھی. اس نے اس بوتل کو اٹھایا اور اس سوال کرنے والے کے سر پہ مارا. کہا اس ظالم کو کہہ دو کہ میری یہ محفل چھوڑ دے. اس ظالم سے کہہ دو کہ میری یہ محفل سے الگ ہو جائے. اسے پتا نہیں ہے کہ یہ محفل دنیا دار کی ہے. اس نے اس محفل، اس ناپاک محفل میں آمینہ کے لال کا نام کیسے دیا؟ اس نے اس مبارک محفل میں اللہ کے رسول کے ذکر کیسے کہہ دیا؟ ظالم تو نے کیسے اس ناپاک جگہ پر اللہ کا نام لیا؟ اسے بھگاؤ، اسے بھگاؤ یہاں سے. اور غصے میں تم تماتے ہوئے کھڑے ہو گئے. رات بھر یونیورسٹی کے کمرے میں اختر شیرانی یہ کہتے روتے رہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں شرابی ہوں لیکن تیرے حبیب کا گستاخ نہیں ہوں. دنیا والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ جو میرا آخری سہارا اللہ کا رسول ہے اس سہارے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا. اگر آج کے دور کا مسلمان ہوتا تو وہ بھی نشے میں حضور کی بھی توہین کرتا. وہ نشے میں حضور کو بھی کچھ نہ کچھ کہتا. وہ کیا کہتا؟ وہ کیا جانتے ہیں؟ انہیں کچھ پتا نہیں معاذ اللہ. ان کے تصرف کا انکار کرتا، ان کے غیب رسول کا انکار کرتا، ان کی حیات کا انکار کرتا، ان کی شفاعت کا انکار کرتا. لیکن ایک تعلیم داں شخص کی صحبت کی چراغ کی روشنی نے اختر شیرانی کے عقیدے کو بچا لیا. پھر کیا ہوا؟ اس کی زبان سے نعت کے نغمے پھوٹے. پھر حضور کی شان میں نعت کہنے. سمجھے آپ کیا کہتا ہے قرآن؟ ورتل القرآن ترتیلا، پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے. حضور نے کیا فرمایا؟ اقرؤوا القرآن بلحن العرب، پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے. حضور نے کیا کہا؟ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو. آج مسلمانوں کے بچے نشوں کی دکانوں پر کیوں ہیں؟ انہیں تعلیم حاصل نہیں آئی. ان کے ماں باپ نے انہیں بچپن میں بہار اردو، تعلیم الاسلام، تعمیر ادب اس قسم کی کتابوں سے روشناس نہیں کروایا. بچپن سے وہی سینٹ زیویئر، سینٹ جوزف، مدر ٹریسا سے انہیں جوڑے رکھا ہے اور پھر نسلیں آوارہ ہو گئی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ پیدا ہوا تھا اسی شہر کے قریب میں جس کو دنیا جگر مراد آبادی کہتی ہے. جگر صاحب یہیں کے تھے، یہیں کے تھے. سمجھے آپ؟ جگر مراد آبادی یہ بولا کی زمین پر رہتے تھے. اصغر گونڈوی صاحب کے قریب رہتے تھے. اصغر گونڈوی بہت بڑے بزرگوں کی سیرت کا تصوف پر جو غلبہ تھا ان پر تھا. ایک شعر کہا تھا اصغر گونڈوی صاحب نے، آخری بات کرتا ہوں. اصغر صاحب نے کہا تھا کہ اس مبارک راہ عشق کے بارے میں، اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے، رکھنا کبھی نہ پاؤں یہاں سر لیے. بہت بڑا شعر ہے. اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے، رکھنا کبھی نہ پاؤں یہاں سر لیے ہوئے. نشے کے بڑے عادی تھے لیکن جب بزرگوں کی صحبت آئی تو کیا ہوا؟ اجمیر شریف کے قریب مشاعرہ تھا اور جب مشاعرے میں بلایا گیا جناب جگر مراد آبادی کو
तो नशे में रहते थे। बोले मुझसे हुजूर की नात न पढ़वाओ, मैं शराबी हूँ। लोगों ने शराब पीना बंद कर दो, कहा पीता रहूंगा लेकिन मैं गजल का शेर कहता हूँ, मुझसे नात का शेर मत पढ़वाओ। बड़ी इज्जत पाई थी जिगर साहब ने, मुझसे नात के शेर मत पढ़वाओ। लोगों ने कहा तो अजमेर शरीफ में हाजिरी के इरादे से जिगर साहब ने एक नात लिखी है। जब इस नात को नवाब हैदराबाद के सामने पढ़ा है तो इस नात के एक शेर पर नवाब हैदराबाद ने उन्हें चांदी से तौला था। समझ रहे आप? कोई नारा कोई हंगामा नहीं, चांदी से तौला गया था जनाब जिगर मुरादाबादी को। देखिए कुरान की तालीम का असर है। जब शराब के नशे में थे तो ये कहा था एक रिंद है, एक शराबी है और मिदहते सुल्तान मदीना। एक शराबी और हुजूर की तारीफ, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। अब ये शेर कहा था कौनैन का गम याद खुदा दर्द शफात दौलत यही दौलत सुल्तान मदीना। इस शेर पर नवाब हैदराबाद ने आपको चांदी के सिक्कों में तौला था। अब सुनिए, आप शराब पीते रहे, शराब कभी बंद नहीं की, लेकिन पहली मरतबे अल्लाह के रसूल ने अपने शहर मदीने की उन्हें जियारत का शरफ अता किया। एक शराबी अब हुजूर की बारगाह में चला गया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आप भी जाना चाहते हैं? किसी अच्छे की सोबत होगी तो जाएंगे, और जब दुनियादार की सोबत होगी तो पैसे आएंगे तो प्लाटिंग करते रहेंगे। फिर इलाहाबाद में चौक में बिल्डिंग लेने, वो हवेली लेने, फिर एफल टावर में कुछ पैसे लग जाए, और फिर वो मक्के के जमजम टावर को खरीदने, फिर बुर्ज खलीफा खरीदने, यही सब होता रहेगा। एक दिन एक नस बस और बस, समझे? कहानी खत्म हो जाएगी। जिस मस्जिद से ऐलान होता है फला के फला साहब का इंतकाल हो गया, उसी ऐलान का हिस्सा एक दिन हम भी बन जाएंगे। समझे मेरी बात? एक नस और बस, समझे भाई? शायर ने क्या कहा था कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गए। ये बिल्डिंगें, ये हवेलियां, ये प्लाटिंग, ये कारोबार, ये महंगी महंगी गाड़ियां सब रखी रह जाएगी। तुम पता है कि दो सिंगर थे अमेरिका का टेक्सास में। एक सिंगर ने क्या कहा था, बिल्कुल नई उम्र का था, बदतमीज। उसने क्या कहा था, अगले साल मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा, लोग उस खुदा को छोड़ करके मेरी पूजा करेंगे, मेरी परस्तिश करेंगे, मेरी इबादत करेंगे। उस जालिम ने कहा था उस खुदा को छोड़ करके लोग मेरी पूजा करेंगे। 3 महीने के बाद किसी ने गर्दन में गोली मारी और वो मर गया। खुदाई के दावा करने वाला मर गया। एक ने कहा था स्टेज पर माइक पर गाना गाते हुए अंग्रेजी में उसने सिगरेट ली और धुआं छोड़ा, कहा ये धुआं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूं। वो भी माज़अल्लाह सिगरेट पी ले, अस्तगफिरुल्लाह। 3 महीने के बाद उसके सीने में कैंसर हुआ और तड़प तड़प के मर गया। युगांडा के एक संसदीय इलेक्शन लड़ने वाले जज ने कहा था इस इलेक्शन में मुझे खुदा भी हरा नहीं सकता। काउंटिंग छोड़ दीजिए, वोटिंग से पहले मर गया। 150 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, माइकल जैक्सन ने कहा था, दुनिया के सबसे बड़े पॉप सिंगर ने, कि 150 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, और 50 साल की उम्र नहीं पहुंच पाया। बड़ी बेदर्दी से 42 मिनट के अंदर तड़प तड़प के मर गया और उसका नाम निशान मिट गया। लेकिन दिल से कहो तो आबूस हुसैन का नाम आज भी दिलों में मौजूद है। ये 1400 साल पहले वाक़ई करबला में दीन के नाम पर शहीद। ये दीन इतना जाजी, इतना मक़नतीस, इतना नूर से भरा हुआ है। जनाबे जिगर मुरादाबादी मदीने शरीफ गए, जब हुजूर के रोजे को देखा, ये सोच गए थे कि रोजे को देखूंगा, चलाऊंगा, फिर आके फिर शराब पीऊंगा। जैसे रोजे रसूल को देखा तो कहने लगे सरकार मुझे माफ करें, मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं, अब आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। वापस आए और फिर नमाजों की पाबंदी करने लगे जिगर मुरादाबादी साहब, और फिर हुजूर की नातें पढ़ने लगे। फिर तबीयत खराब हुई तो अमेरिका इलाज के लिए गए, जिगर साहब इलाज के लिए। जब इनकी रिपोर्टिंग हुई, इनकी जांच हुई, तो जांच में आया कि जिगर साहब ने तो 20 साल शराब बहुत पिया। तो डॉक्टर ने क्या कहा, जिगर साहब आप शराब पीते थे? कहा हाँ पीता था। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की टीम ने कहा एक ढक्कन पी लिया करो, फिर पी लिया करो। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारा जिस्म शराब का आदी हो चुका है, बगैर शराब के ये बचेगा नहीं, पी लिया करो। तो जिगर साहब ने रोते हुए कहा पीने को डॉक्टर साहब पूरी बोतल पी डालूंगा, लेकिन उस वादे का क्या होगा जो मदीने वाले आका की बारगाह में मैंने किया? उस वादे का मेरा क्या होगा जो मैंने हुजूर की बारगाह में किया? डॉक्टर मुझे माफ कर दे, मैं मरना चाहता हूँ हुजूर की मोहब्बत, मैं मरना चाहता हूँ हुजूर के इश्क में, मुझे माफ कर। मुझे जाने तो हिंदुस्तान। जिगर साहब ने शराब नहीं पी, मर गए। 18 साल के बाद उनकी कब्र खुली, गोंडा
चौक में उनकी कब्र है, उनकी कब्र खुली तो लोगों ने क्या देखा? अगर कोई कहे तो सुभान अल्लाह कहना। लोगों ने देखा था खुदा की कसम, अरे वो कफन तो कफन है, उनको कब्र में उतारते वक्त जो फूल बिखेरे गए थे वो फूल भी 18 साल के बाद तरोताजा मुस्कुरा रहे थे। आज फूले न समाएंगे कफन में। आज की रात है आका से मुलाकात की रात। अगर किसी बुजुर्ग आलिम दीन की सोहबत आपको शूट कर जाएगी तो खुदा की कसम मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। बातें कहने की बहुत सारी हैं, इसी हवाले से है, लेकिन गुजारिश है कि अपने बच्चों को इल्म दीन के करीब करो इंशाअल्लाह। बोले भाई बोले। मैं आप जलसों में इतना पैसा खर्च करते हो, फरमाते हैं सूफी सुल्तान या शाह साहब किबला, जलसे खूब करो, लेकिन जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। पैसों को अपने मकतब को मजबूत करने में लगाओ, अपने मदरसों को मजबूत करने में लगाओ। थोड़े से पैसे बचा के रखो ताकि कोई जाहिल न रहे। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा अपने मुल्क से भी मोहब्बत करेगा और अपने दीन से भी मोहब्बत करेगा, अपने वतन से मोहब्बत करेगा और अपने अकाबिरीन से मोहब्बत करेगा। ये दीन ही की तो देन थी। जब हुजूर ताजुल शरीफ सरकार अजहर शरीफ पढ़ने के लिए गए और वापस आए तो 50,000 से ज्यादा जहां स्टूडेंट्स नहीं है, जहां टीचर्स हैं, उन टीचरों ने, उन असातिज़ा ने, उन बड़े बड़े डॉक्टरों ने, जिसे दस्तूर कहा जाता है, ये कह करके ताजुल शरिया को बनाया कि जामिया अजहर से निकल करके लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमने जामिया अजहर से तालीम हासिल की है। जामिया अजहर में आप पढ़ने के लिए आए तो जामिया अजहर आपकी वजह से खुशी मना रहा है, लिहाजा आपको फख्र अजहर का एवार्ड दे रहे हैं। ये इल्म रसूल ही की तो देन थी, इल्म रज़ा ही की तो बरकतें थी, इल्म अली के बरकत थे। अगर चाहते हो अपने बच्चों को पढ़ाएं तो मैं बताता हूं कि अगर पढ़ लिया 5 रुपए में एक बच्चे को खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का, लेकिन जब उसे किसी बुजुर्ग की सोहबत मिल गई तो 5 रुपए में दिल्ली की मंडी में बिकने वाला यह बच्चा बुजुर्ग की सोहबत में आया तो एक दिन हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। ये तालीम इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके लिए मुबारक हो। मुस्कुराहट वाली गुफ्तगू भी सुनिएगा। भाई मोहतरम झारखंडी बाबा तशरीफ ला रहे हैं और मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ ला रहे हैं। मुझे 10 से 11 तक बोलना था, 10 मिनट ज्यादा हो गया, 15 मिनट, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इस मुबारक मजलिस में एक आदमी दरमियान से एक नारा बुलंद करे, गुफ्तगू खत्म, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल करे। कोई है? एक लगाए नारा, गलों के लगाए माशाल्लाह, जरा पूछी पूरी आवाज में जवाब दें। बैठे जाए इधर देखे ना उधर से जो लोग आएंगे यहीं आएंगे भाई, यहाँ दुनिया खत्म है, यहाँ जो आएगा वो यहीं आएगा इंशाल्लाह। बैठे मोहब्बत और एहतराम के साथ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को अपने बुजुर्गों की सोहबत में रखो। आप पढ़ो, सुन्नी उलमा की किताबें पढ़ो, सुन्नी उलमा के लिटरेचर पढ़ो, सुन्नी उलमा के कहाँ देख रहे हैं भैया? आ रहे हैं अभी? यहाँ कोई नहीं आ रहा अभी नहीं, वो जो भी आएगा वो यहीं आएगा इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हाथों को उठा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, वादा करो। हालात बड़े कशीदा हैं, तुम्हें उकसाया जाता है जरा सी बात पर और तुम जोश में आ जाते हो, फिर कानून अपने हाथ में लेते हो, फिर क्या होता है? कुरान जला दिए जाते हैं, बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं और फिर बेअदबी वाले कबीले से हमारा रिश्ता जोड़ दिया जाता है। जेलों को ठूस करके आज हिंदुस्तान की हुकूमत हमें परेशान करती है। मैं एक गुजारिश करता हूं आप सबसे, आइए बड़ी खुशी की बात है, मेरे भाई ने भी मौलाना मगदी साहब को जाने फरमाया हजरत आने वाले हैं, जैसे आएंगे आपको इशारा कर दी जाएगा, आप हजरत की इजाजत कीजिएगा बहुत अदब और एहतराम से। सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर इतनी बावकार शख्सियत को आपकी आंखें देखने वाली हैं, जरा हाथों को उठा के बोल दें अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भाई ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मेरी नजर में आता है कि सबसे ज्यादा अपने अकाबरीन को देखने वाली आंखें जिन्हें कहते हैं वो आंखें हुजूर मुहद्दिस कबीर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की सुबह देखी, शामें देखी, आला हजरत की इल्मी मजालिस की खुशबुएं पाने वालों की खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्हीं के दौर
کے بڑے بڑے مشائخ سید جماعت علی محمد طاہرپوری، شیخ دیدار علی شاہ، شیخ محدث صوفی جیسی عظیم شخصیتوں کا فیض جس ذات کو ملا ان کی خدمتیں کی حضور محدث کبیر نے۔ آخری بات سنیں، مجھے حکم ہے، میں معافی چاہتا ہوں بھائی، میں جا رہا تھا لیکن مجھے روکا، میری ٹوپیاں ان مشائخ کے قدموں کے نیچے، اپنے بچوں کو علم دین کے قریب کرو تھوڑی سی۔ میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو جامعہ ازہر بھیج دو، اپنے بچوں کو جامعہ اشرفیہ بھیج دو، اپنے بچوں کو جامعہ علیمیہ بھیج دو، اپنے بچوں کو جامعہ حبیبیہ، جامعہ غریب نواز بھیج دو، اپنے بچوں کو جامعہ الرضا بھیج دو، ثقافت و سنیہ اور کیرلا اور جو ہے اپنے بچوں کو کیلیفورنیا کی یونیورسٹی بھیج دو، آکسفورڈ بھیج دو۔ نہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا 3 سال کے لیے ہی صحیح دین سکھا دو، دین 3 سال کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کسی عالم دین کے حوالے کر دو، تاکہ بچہ بڑا ہو کے وہابی نہ بنے، بچہ بڑا ہو کے تفضیلیت کے، ناسبیت کے، خارجیت کے اور شیعت کے خلاف قدم اٹھائے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میرے لہجے میں سختی نہیں ہے، لیکن جب بات حضور کے دشمنوں کی آتی ہے نا تو لہجہ وہی ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، سمجھے آپ؟ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے بچے آوارہ نہ ہونے پائیں۔ شیخین پر توہین ہوتی ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، ہاں یار مولا علی کو تو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، امیر معاویہ کون ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک بات جس کا مجھے اشارہ کیا گیا، یہ زمین ہے مدینہ شریف کی، یہ بڑے بڑے چینلز لوگ ہیں، مجھے تو سب کا نام نہیں پتا، اور صدام بھائی پہچان میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ انفو کے ذریعے سے جو اور لوگ ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، دعا کریں اللہ اخلاص کے ساتھ میں ہمیں ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کی آماجگاہ بن جائے۔ اخلاص کے ساتھ میں ہم وہابیہ دیابنا کے جو اقوال بد ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس آلات کا استعمال، ورنہ ہمارا خیال وہی ہے جو میری امام اہل سنت قادر بریلوی کا ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب سنیں، یہ مدینہ شریف کی زمین ہے، علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آخری بات کروں، اجازت ہے؟ آخر میں پتا چلا کہ شبیر بھائی وغیرہ آنے والے ہیں، علامہ صاحب اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ مدینہ شریف کی زمین ہے، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمان۔ کیا نام ہے؟ آواز نہیں آئی۔ شیخ عبد الرحمان مدینے کی زمین ہے، اور شیخ عبد الرحمان نام کے بزرگ ہیں، بڑے غریب بزرگ ہیں، بڑے غریب ہیں، لیکن مدینے میں رہتے تھے۔ حضور کی محبت ہے تو ان سے بڑا امیر بھی کوئی نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمان اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی نشانی تھی، ایک بچہ تھا بیوی کے پیٹ میں، اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھ کے بولنے لگے، اے میری بیگم، میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں، میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں، ایک کام کر۔ بولے کیا؟ بولے یہ میرے پاس 30,000 روپے ہیں۔ کتنے؟ بھیڑ زیادہ ہو گئی، جھارکھنڈی بابا کے نام سے بھیڑ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسکرائے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کے رسول ملے، خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ایسے ایسے مشائخ کرام کی محبت کی تعظیم کی رب نے توفیق بخشی ہے، آپ خوش ہو جائیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھی طبیعت کے آدمی ہے شبیر برکاتی بھائی، میرے تقریباً ہر سال بغدادی ساتھی ہیں، بہت ہی اچھے عاشق ہیں، اور آج وہ آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی آوازوں کو جمع کیا ہے۔ یہ سب کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حضور محدث کبیر جیسی شخصیت کی وجہ سے جلسے قبول ہوتے ہیں۔ بس بات سنیں، اجازت دیں، زینب تمام، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی، آپ سب کا ہم اللہ۔ جناب شیخ عبد الرحمان اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے اے میری بیگم، میرے پاس 30,000 روپے ہیں۔ کتنے؟ میرے پاس 30,000 روپے ہیں، اور اے میری بیگم، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیسے تم رکھ لو، میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں، ایک گزارش ہے، جب تک میں لوٹ کے نہ آ جاؤں ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنا، اور تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، ایک بچہ ہے، اگر اس کی ڈلیوری میں کوئی دقت آئے تو پیسوں کو استعمال میں لے آنا، اور اگر دقت نہ آئے تو پیسوں کو سنبھال کر کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں۔ کس نے کہا؟ شیخ عبد الرحمان نے۔ کس نے؟ اونچی بولے، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ بولے یہ گھر کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں، گرنے لگے تو اینٹوں کی درستگی کے لیے کسی معمار مستری کو بلا کر کے اس کو بنوا لینا، یہی پیسے اس میں لگا لینا، دیواریں اگر نہ گریں تو ان پیسوں کو سنبھال کر کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں 2-4 سال کے لیے میں نکلا تو 20 سال کے بعد لوٹا،
20 साल के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े कब्रिस्तान को आबाद कर चुके होते हैं, शहर कहीं कहीं उजड़ जाता है, देहात कहीं शहर बन जाता है, टाउन एरिया डिस्ट्रिक्ट का रूप ले लेता है। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं 20 साल के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा, सुनना गौर से, मैंने क्या देखा, 20 साल के बाद मैंने क्या देखा कि आज मैं मदीने आ रहा हूँ और 20 साल के बाद रोज़े रसूल पे जा रहा हूँ। मैं बहुत रोया, जाके रोज़े रसूल पे इस कदर आंसू बहाया, मैंने कहा सरकार मुझे माफ कर दे। हर सुबह हर शाम को मैं आपके रोज़े पे आता था, 20 साल की जुदाई के बाद आया हूँ, सरकार मुझे माफ फरमाए। मेरी जिंदगी के 20 साल बिजनेस की दलदल में ऐसे गर्क हुए, मैं आपसे दूर हुआ, आपकी बारगाह में सलाम पेश करने से महरूम रहा। आप 20 साल के बाद आया हूँ, खूब रोया। रोने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये आवाज कैसे आ रही है। बाबे फातिमा से निकले, शेख अब्दुल रहमान को कहते हैं मैं दाएं मुड़ा। जब दाएं मुड़ा तो सामने ये बाबे जिब्राइल और ये बाबुल बकी है और बाबे जिब्राइल है और बाबुल निसा है। सामने 900 साल पहले का बनवाया हुआ नूरुद्दीन ज़ंगी का इस वक्त का असहाबे सुफ़्फ़ा का कबूतरा है। कहते मैं इधर से मुड़ के उधर गया, सामने हुजूर की मस्जिद थी। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं जैसे मैंने मस्जिद की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, हुजूर की मस्जिद आशिकाने हुजूर से खचाखच भरी हुई है। हुजूर की मस्जिद पर बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं। आशिक़े रसूल की एक बड़ी मेजॉरिटी अज़्दहाम नजर आ रहा, भीड़ नजर आ रही है। और हुजूर के मिंबर पे एक हुजूर का आशिक 20 साल उम्र है, अभी दाढ़ी और मूछ के बाल मुबारक भी नहीं आए, हुजूर के मिंबर पे खड़े होके हुजूर के शहर में हुजूर के रोज़े के करीब हुजूर के आशिकों के सामने हुजूर की बातें कर रहा है। उसकी बात को सुन के लोग चीख मार मार करके या मोहम्मद आ कहते थे। मातमी फिजा कायम थी, हुजूर के इश्क के अलग लोगों की समातों के फसीलों पे नसब थे। वो कहता है मैं देखता रहा और लोग नारे लगा के हुजूर का नाम सुनते और चीखते चिल्लाते थे। अजीब व गरीब फिजा थी, हुजूर के आशिकों की एक रक्स बिस्मिल जैसी फिजा कायम थी। नारे पे नारे लग रहे थे। उसकी तकरीर सुनकर के अल्लाह के रसूल गूंज की मस्जिद गूंज रही थी। अचानक उस 20 साल के करीब जवान ने अपनी तकरीर को खत्म किया। जैसे तकरीर मुकम्मल की, लोग टूट पड़े। कोई उसके हाथों को चूमता, कोई उसके इमामे को चूमता, कोई उसकी पेशानी को चूमता, कोई उसके कदमों को चूमता। लोग लिपट गए उससे इस्तिफादा करने के लिए, इक्तिसाब फैज़ के लिए, एहतराम इल्म के लिए। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि इस 20 साल के जवान से मैं बाद में मिलूंगा, पहले ये पता करूं कि मेरी बीवी है कि नहीं, मेरा घर है कि नहीं, मेरी नस्लें है कि नहीं, मेरे घर पे मेरे घर वालों का कब्जा है कि नहीं, कहीं दूसरे तो नहीं आ गए, मेरी नस्लें कहीं मर तो नहीं गई, मेरे नबीरगान का सिलसिला सोख्ता तो नहीं हो गया। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, भूली बिसरी यादों को जमा करके गली से गुजर रहा था। मुझे याद आया हाँ ये गली मेरी है, मुझे याद आया हाँ ये घर मेरा है। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा 20 साल के बाद, मैंने उसकी कुंडी को पहचान लिया, उसके दरवाजे के पुराने पन को मैंने पहचान लिया। जब मैं दरवाजे पर गया तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से बूढ़ी औरत निकल के आई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा लोग मुझे अब्दुल रहमान कहते हैं। उस औरत ने कहा कि मैं आपकी बीवी हूं, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी ज़ौजा हूं, आप मेरे ज़ौज हैं। इतना सुनना था, मेरी आंखें भर आई कि मेरी बीवी जिंदा है। मेरी बीवी सजदे में चली गई और जा करके उसने फिर तहाशा रोए, कहा ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरा शौहर सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरा सरताज सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरे सर का ताज सलामत है। ऐ मेरे मौला आज मेरी जिंदगी मेरे सामने है। मैं समझ रही थी मेरा शौहर मर गया, उसकी हड्डियां गल गई होंगी, आज मेरा शौहर मेरे घर पे मेरा सुहाग बन के जिंदा है। मेरी औरत ने खुशी की चिराग जलाए, अपने शौहर के हाथों को चूमा और अंदर ले गई, ताजा पानी दिए वजू करने के लिए। उसके बाद गर्म गर्म रोटियां बनाई। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं रोटियां खा रहा था, अचानक मैंने घर को देखा तो मैंने अपनी बीवी से कहा तुझे पता है कितने साल के बाद आया हूं? तो बीवी ने कहा, आवाज नहीं आई, 20 साल की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 20 साल के बाद आए हैं। मैंने कहा अरे मेरी बीवी घर तो वही पुराना है, ईंटें नहीं लगी हैं। कहा नहीं। तो मैंने कहा वो पैसे कितने थे? मैं नहीं बताता तब भी आपको याद रहता। कितने पैसे? 30,000 रुपए। कहा वो पैसे ला। तो बीवी ने कहा पहले खाना खा ले,
पाई पाई का हिसाब देती हूँ। कहा पहले खाना खाने, कहा मैं खाना खा रहा था। तो मैंने कहा सुन, 20 साल पहले तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, जरा ये बता वो निशानी कहाँ गई? तो बोलते मेरे शौहर पहले खाना तो खाए, मैं हिसाब देती हूँ। जैसे खाना खाने की नौबत आई, अचानक मैंने कहा अपनी बीवी से सुन, मैं 20 साल के बाद शहर मदीना आया तो तुझसे मिलने से पहले रोज़े रसूल पे गया। जब मैं रोज़े रसूल पे गया तो बहुत रोया। मैंने हुजूर की बारगाह में ये भी देखा, हुजूर के मिंबर पे 20 साल का इंसान तकरीर कर रहा है, उसकी तकरीर सुनकर अहले इश्क तड़प रहे थे, या मोहम्मदा के नारे लग रहे थे। तो मेरी बीवी ने क्या पता नहीं कहा कि आप खाना खाएं। मैं खाना खा ही रहा था, अचानक मेरे दरवाजे पर नारे की आवाज आई। मैंने खाना छोड़ दिया। अब्दुल रहमान कहते हैं मैं दरवाजे पर गया, मैंने क्या देखा, वही 20 साल का करील खतीब, जवान खतीब मेरे घर के दरवाजे से गुजर रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा जल्दी बाहर आ, उस हसीन चेहरे को देख ले जिसके चेहरे पर हुजूर की मोहब्बत की लकीरें नजर आ रही हैं। उन आंखों को देख ले जहाँ इश्क रसूल के सुर में लगाए गए हैं। मेरी बीवी बाहर आई तो उसने 20 साल के जवान को देखा तो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने दुपट्टे में आंसू पूछे, चुप हो गई। अचानक नारा लगाने वाले उसी खतीब को मेरे ही दरवाजे पे छोड़ के वापस चले गए। अब वो 20 साल का जवान मेरे सामने था, मैं उसके सामने बूढ़ा इंसान। मैंने सलाम किया, मैंने सोचा इसके हाथों को चूम लूं, उसने इनकार कर दिया। नहीं, मेरे हाथ को बच्चों मत वो सब कहा। मैं खामोश हो गया। उसने फिर मेरी बीवी से मुखातिब हुआ, उसने मेरी बीवी से सलाम किया, मेरी बीवी ने उसके सलाम का जवाब दिया, मेरी बीवी ने उसकी पेशानी चूमी, उसने मेरी बीवी के हाथों को चूमा, सर पे रखा, मेरी बीवी आगे आगे। वो 20 साल का जवान मेरी बीवी के पीछे पीछे गुस्से में, मैं बूढ़ा इंसान अपने उस बीवी के पीछे होने वाले खतीब के पीछे पीछे अंदर गया तो मेरी बीवी बैठी चटाई पर, उसके बगल में 20 साल का जवान बैठा, उसके सामने मैं बैठा। मैंने कहा है मेरी बीवी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे ना रहने पर ये बच्चा कौन है? 20 साल का जवान ये कौन है जो आज मेरे घर की दहलीज पर तेरे हाथों को चूमता, तूने जिसकी पेशानी को चूमा, ये कौन है? मुझे बता तो सही। मेरी बीवी रोने लगी, आंखों से आंसू निकले। उसने आंचल पे जज्ब किए, कहा है मेरे शौहर, याद करो तुमने 20 साल पहले जो मेरे पेट में मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी थी, ये वही निशानी है जो इश्क रसूल का मुजस्समा बनकर तेरे सामने बैठी। तूने मुझे कितने पैसे दिए थे? बहुत मुश्किल, मुझे तूने कितने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए थे? तो कहा मैंने तुझे 30,000 रुपए दिए थे। कितने पैसे? जरा हाथ लगा के बोले। 30,000। तू मुझसे कहता है कि ऐ मेरी बीवी ये बता, ये घर तो वैसे ही है, घर तो बना नहीं है, पैसे क्या हो गए? मुझसे पाई पाई का हिसाब मांगता है। साहिब वो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। औरत ने कहा है मेरे शौहर, अगर पाई पाई का हिसाब लेना है तो देख लिए पाई पाई का हिसाब एक आलिम रसूल की सूरत में तेरे सामने। ये वही दुपट्टे हैं जो 20 साल पहले के थे, ये वही चप्पलें हैं जो 20 साल पहले की थी, ये वही लिबास है जो 20 साल पहले के थे। चेहरे पर गर्दो गुबार ने कब्जा कर रखा है। लेकिन जब ये बेटा पैदा हुआ तो तेरे उस 30,000 रुपए को मैंने सारे पैसों को अपनी ज़ेबो ज़ीनत में खर्च ना करके मैंने खुशियों को कत्ल किया, मैंने अपनी आरज़ुओं को कत्ल किया। कभी उन पैसों से मैंने अपनी जात के लिए कोई कुछ खर्च ना किया। सारे पैसे मैंने अपने बेटे की तालीम पर खर्च कर दिया। हाथ उठा के बोले यार सुभान अल्लाह। मैंने सारे पैसे अपने बेटे की तालीम पर खर्च कर दिया है। और आज ये आलम है कि जब मेरा बेटा इसी मदीने में अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने हुजूर के मिंबर पे तकरीर करता है तो मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए मिस्र, इजिप्ट के काहिरा से लोग चले आते हैं, तुर्की इस्तांबुल से लोग चले आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, ईरान के शिराज से लोग चले आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क से लोग चले आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, लोग इराक के बगदाद से चले आते हैं। और जब मेरे बेटे की तकरीर सुनते हैं तो ये कह के नारे लगाते हैं। यार अजीब बात है, जब शेख अब्दुल रहमान के बेटे शेख रबिया की तकरीर सुनने के बाद दिलों पे इश्क रसूल की ऐसी चमक पैदा होती है तो इस मिंबर से सिद्दीक़ उमर की बातों को सुनने के बाद दिलों में कैसा इश्क रसूल पैदा होता रहा। वो लोग कैसे थे जिन लोगों ने सिद्दीक़ उमर की बातें सुनी है, उस्मान अली की बातें सुनी है, हसनैन करीमैन के खुतबे सुने हैं। ऐ मेरी माँ तुझे सलाम, तूने 9 महीने तक उस बच्चे को अपनी शिकम में रखा है। जो बच्चा पैदा हुआ तो तेरा बेटा नहीं हुजूर का नायब कहलाया। माँ अगर अच्छी होती है तो फिर नस्लें ऐसी पाकीज़ा होती हैं, ऐसी पाकीज़ा होती हैं
کہ جن کی تمثیل دی جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے، جن کی مثال لائی جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ صاحبوں، اپنے گھر آنگن کو سجاؤ، اپنے گھر آنگن کو علم مصطفیٰ سے آراستہ کرو۔ اگر یہ علم ہمارے بچوں نے سیکھ لیا، ادب سیکھ لیں گے، علم سیکھ لیا تو ماں باپ کا احترام سیکھ لیں گے، علم سیکھ لیا تو حضور کے عاشق سنیوں سے محبت کریں گے، علم سیکھ لیا وہابیہ، دیابنا، خارجیت، شیعت اور رافضیت سے نفرت کریں گے، علم سیکھ لیا علماء کا احترام کریں گے، علم سیکھ لیا تو مجالس رسول کا احترام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مولانا وسیم امجدی بھائی سرکار تشریف فرما تھے، سرکار نے فرمایا سنو، حالات کیسے ہو جائیں، ہم پر کتنی سختیاں کیوں نہ ہو، حالات کس قدر ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ مومن کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ لفظ خزاں کا مطلب آپ نہیں سمجھیں گے، گردش زمانہ کا، حالات کا اثر اس پر ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا، اس پیڑ جیسی مثال مومن کی میں دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر ریورس کرتا ہوں بات مکمل، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ مومن وہ ہے جس کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ بتاؤ وہ پیڑ کسے کہتے ہیں؟ دل کہے تو ایک آدمی بولے گا، صحابہ نے کہا حضور مجھے نہیں پتا وہ کون سا پیڑ ہے جس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا، گرمی کا اثر نہیں ہوتا، تیز لو چلے پھر بھی ہنستا ہے، تیز دھوپ ہو پھر بھی مسکراتا ہے، حدت ہو پھر بھی 70 کے آس پاس کا ٹمپریچر ہو پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پیڑ ہے جسے کھجور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کھجور کی صورت میں بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کھجور سمجھ کے اب جملہ تو جو مجھے کہنا ہے، حضور نے کیا کہا؟ وہ کھجور کا پیڑ ہے جس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسے میرے مومن عاشق ہوتے ہیں۔ اس میں دل کو برخاست ہونے کے بعد عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے، جب اپنے گھر گئے تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سامنے بیٹھ گئے۔ عمر فاروق اعظم روضہ رسول کی قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے پہلو میں جلوہگاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر مکہ شریف کے قریب شہداء میں آرام کر رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، سرکار عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے نے کہا اے ابو حضور نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ حضور نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ مومن کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس میں خزاں کا اثر نہیں، اس پیڑ کو کیا کہتے ہیں؟ سننا بھائی، اس پیڑ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا ابو اس سوال کا جواب مجھے پتا تھا، یہ جواب میں جانتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اے میرے بیٹے اگر تم نے اس سوال کا جواب بتا دیا ہوتا تو میرے تو بازو پھیل جاتے، میری خوشیاں بڑھ جاتی، حضور کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوتا کہ عمر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاتا ہے، عمر اپنے بچوں کو علم دین سے بہرہور کرتا ہے۔ ارے بتا دیا ہوتا تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، جو کہ نہیں بتا دیے تو آپ میرا کامر ٹائٹ ہو جاتا، میری موچھیں اوپر ہو جاتی۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اے عبداللہ ابن عمر تو نے کیوں نہیں بتایا حضور کے سامنے کہ حضور آپ کے سوال کا جواب مجھے پتا ہے؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اسی محفل میں صدیق و عثمان و علی بیٹھے ہوئے، اسی محفل میں حضور کے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا میں چھوٹا ہو کر کے اتنی بڑی بات کروں گا تو کہیں بڑوں کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی میں خاموش تھا۔ اگر حضور کہیں گے تو حضور کی بات حرف آخر کہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عہد کرے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن چھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قرآن کو پڑھ کر کے روزانہ آج سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے، وہ قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے۔ صاحبوں قیمتی قیمتی خوشبو عطر لگاتے ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی وہ عطر آپ خرید کر کے مسجد میں چلے جائیں، کبھی مخمل کے کپڑے سے جزدان لے کے جائیں، پرانے جزدان کو باہر ڈال آپ دریا بند کر دیں، قبروں میں دفن کر دیں، اور نئے جزدان سے قرآن کو ملبوس کریں، عطر پاشی کریں مسجد میں، اور دیواروں پر خوشبو لگائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے
سجدے میں جا کر کے کوئی 3 مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اسے خوشبو ملتی جائے گی اور وہ تسبیح بڑھاتا جائے گا، ثواب آپ کے کھاتے میں آتا جائے گا۔ میں کوئی بہت بڑی ہنگامی گفتگو کو قائم نہیں، یہی وہ گفتگو ہے جسے کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں بدنا ہوں۔ بس دعا کرو کہ اپنے بچوں کو ہم عشق رسول سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کا وقت میرا 1 گھنٹے کا تھا، اب یہ زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ لوگ آ گئے، آپ کے مہمان آ گئے ماشاءاللہ۔ لوگ میری گفتگو سن کے بہت ہو رہے ہیں، بہت شبیر برکاتی صاحب کو لائیے، سب لوگ تو قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن گزارش ہے کم سے کم 2-3 سال تک اپنے بچوں کو بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ امام اہل سنت کا جو مسلک و مشرق کی بھی جو اشاعت پائے گا وہ کس کے قدم سے پائے گا۔ آپ بتائیں کہ اختلافات کے حل کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کو ہندوستان میں کیسے رہنا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کو اپنے نبی سے کیسی محبت کرنی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کی سگی بہن کا پیار کیسے ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کے سگے بھائی کا عشق کیسے ہونا چاہیے، آپ کو دنیا میں آخرت کی کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، تو آئیے وعدہ کریں اس کی تیاری پہ لگ جائیں انشاءاللہ، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ آپ کے پر منتھ کے خرچ 10,000 روپے ہیں، 9,500 روپے آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، 500 روپے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ پھر سے لگائے نعرہ درمیان سے کھڑے ہو کے، کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ باقی محمد جدید بھائی کافی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ محرم شریف کے ایام آ رہے ہیں، محرم شریف کے ایام آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد کر لیں آپ لوگ، محرم شریف کی جو پہلی تاریخ آئے گی چاند کے نکلنے کے بعد، اس دن وقت ملے تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ اس تاریخ میں 1 محرم شریف کو اگر کوئی وقت ملے تو آپ تقریباً درود شریف پڑھ کر کے ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے 786 مرتبہ بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اللہ چاہے گا تو سال بھر وہ ہاتھ ساتھ بریانی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ رمضان شریف محرم شریف کے خاص دنوں میں اپنے بچوں کو آپ روزے کی طرف مائل کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں آپ سبیل کا انتظام کریں، آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ لنگر کا انتظام کریں، آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ پانی کا انتظام کریں۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو 5 روپے کا بسکٹ چیونٹیوں کو تقسیم کر دو، 5 روپے کا بسکٹ کتوں کو دے دو، 1 روٹی کے ٹکڑے کتوں کو دے دو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اگر پیسے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کے نام پر جا کر کے، اپنے بزرگوں کے نام پر جا کر کے، اپنے اسلاف کے نام پر جا کر کے کسی پرندوں کی دکان سے پرندے ہی آزاد کرتے رہو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ تھوڑی سی محنت کرے، اپنے پیسوں کو، اپنے بچوں کو راتوں کو آوارہ نہ گھومنے دیں، ورنہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ معلوم ہے ایک شہر کی افراتفری میں، ایک شہر کے اختلاف میں کئی کروڑ روپے آج کیسز کو لینے میں خرچ ہو رہے ہیں، کئی کروڑ روپے مسلمانوں کو جیل سے نکالنے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں زیادہ باتیں اوپن کے طریقے سے نہیں کر سکتا، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اصول پر جائیں جو ہمارے بزرگوں کا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بچوں کو عاشق رسول بناؤ، تو کسی نے کہا عاشق رسول کیا کوئی معجون ہے اسے کھلا دے، عاشق رسول کیا بلیک بورڈ پہ لکھ کے بتا دیں بچہ عاشق بن جائے گا، عاشق رسول نام کی کوئی کتاب چھپتی ہے بچے کو کہ نصاب میں داخل کر دیں بچہ عاشق رسول بن جائے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مدینے والے سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ بچہ دیکھ کر کے عاشق رسول بن جائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اجازت دیں کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔
लब्बैक या गौसे आजम, मसलके आला हजरत। आपकी असास है, आपकी मीरास है, आपकी प्रॉपर्टी है। अपने बुजुर्गों के अक़वाल ज़िल्म, अपने बुजुर्गों के मसलक व मशरब की राहों में बिखरने वाले कांच के टुकड़ों को जमा करें, ताकि इश्क़ रसूल का आईना बन रहे। सुनसान है फ़ज़ा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल लदन व इसमें मदीने की बात है। इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।